من الشیطان الرجیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرة هم یوقنون اولئک علی ھدی من ربهم واولئک هم المفلحون صدق اللہ العظیم۔ الحمدللہ ہماری سورہ فاتحہ مکمل کسی حد تک ہو گئی تھی، کچھ باتیں اس میں رہ گئی تھی، وہ پھر کسی وقت انشاءاللہ عرض کر دوں گا۔ آج ہم سورہ بقرہ شروع کر رہے ہیں۔ ہم نے آپ حضرت دو خواتین و حضرات ہیں، آپ لوگ پڑھ رہے ہیں تو ابھی 3 دن آپ لوگوں نے تقریباً 1.5 گھنٹہ ہم نے بات کی، تقریباً یعنی 4 ساڑھے 4 گھنٹے ہم نے سورہ فاتحہ پہ بات کی۔ یہ 4 ساڑھے 4 گھنٹے سورہ فاتحہ پہ بات کچھ بھی نہیں ہے۔ میرے پاس بہت زیادہ علم تو نہیں ہے، جو تھوڑا بہت علم ہے اسی پر جو اساتذہ سے سیکھا ہے، جو خود تھوڑا بہت تفاسیر میں یا ویسے ہی مطالعہ کیا ہے، تو تھوڑی بہت باتیں مجھے پتہ ہیں۔ تو اس کے باوجود میں نے سورہ فاتحہ کو جب تفصیل سے پڑھایا ہے، اس کے علاوہ بھی تقریباً 3 4 5 جگہوں پہ میں پڑھا چکا ہوں۔ الحمدللہ میں نے سورہ فاتحہ جب پڑھائی تو ایک تو مجھے بھی بہت فائدہ ہوا، دوسرا بہت جو ہمارے پارٹیسپینٹس ہیں، مسلمان بھائی بہنیں، ان کو بھی فائدہ ہوا، فیڈ بیک بھی اچھا آیا الحمدللہ۔ تو اللہ کا کرم ہے۔ تو اس میں یہ تو ہم نے تقریباً 4 گھنٹے میں بات کی نا، اس کے علاوہ میں نے جو پڑھایا ہے اس میں تقریباً یاد تو نہیں ہے لیکن شاید 10 گھنٹے تک بات کی ہے میں نے، صرف سورہ فاتحہ، بلکہ شاید اس سے زیادہ ہی بات کی، کئی ہفتوں تک ہماری سورہ فاتحہ تک کی کلاسیں چلتی رہی تھی۔ آپ لوگوں نے بھی تھوڑا سا غور کیا ہوگا سورہ فاتحہ پہ، اور جب آپ لوگ سورہ فاتحہ کا سبق یہاں پر سن رہے ہوں گے تو آپ لوگوں کو بھی احساس ہو رہا ہوگا بہت سے مقامات پہ کہ یہ بات ہمیں نہیں پتہ تھی، بہت سی باتیں پتہ ہوں گی اور بہت سی باتیں ایسی ہوں گی جو نہیں پتہ ہوں گی سورہ فاتحہ کے ہے، سورہ فاتحہ کے کانٹیکسٹ کی بات کر، تو اس سے آپ کو اندازہ ہوگا تھوڑا سا کہ سورۃ الفاتحہ کے اندر ہی کتنے سارے علوم اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان میں نے بتایا تھا کہ اگر میں سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھواؤں تو 70 اونٹوں پر لادی جائے گی، یعنی 7 آیات اور ہر آیات کے لیے 10 اونٹ۔ پھر میں نے بتایا تھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی صرف با کو بتانا شروع کیا تھا تو عشاء کے بعد بیٹھے تھے، فجر کی اذان ہو گئی تھی، با کا مطلب چل رہا تھا۔ صحیح ہے؟ تو مفسرین نے بہت زیادہ اس پہ، پھر امام راضی رحمہ اللہ کا بتایا تھا کہ جو سورہ فاتحہ میں انہوں نے کہا 10,000 مسائل ہیں، اور ایک اور امام ہیں، ایک اور عالم ہیں، مفسر ہیں، خطیب شربینی رحمہ اللہ۔ امام خطیب شربینی کی ایک تفسیر ہے، تفسیر خطیب شربینی، اس کا نام یہی، اس کو اسی نام سے اس کی شہرت ہے، تفسیر خطیب شربینی کے نام سے نا، یہاں میرے پاس رکھی ہوئی ہے الحمدللہ، آپ کو شاید اس میں ویڈیو میں آ رہی ہوگی، یہ اوپر رکھی ہے بلیک کلر کی 4 جلدوں میں اس طرف، یہ تفسیر، یہ جو 4 جلدوں میں، یہ انہوں نے کیا کیا ہے کہ انہوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر سورت کے شروع میں ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم سوائے سورۃ توبہ کے، انہوں نے کیا کیا ہے کہ یعنی عجیب نا، اللہ تعالیٰ نے کیسے کیسے بڑے بڑے لوگ اور کیا علمی اور کیا قرآن سے شغف رکھنے والے لوگ اللہ نے پیدا کیے۔ انہوں نے انہوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم بے مثال کے طور پر جس سورت کی بسم اللہ ہے نا، اس سورت میں جو باتیں بیان کی گئی ہیں وہ باتیں وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہی میں بیان کر، یعنی اس میں کچھ اشارہ کر دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر مجھے یاد نہیں ہے، سمجھانے کے لیے ایک مثال بنا کے بول رہا ہوں، کہ سورۃ الکوثر ہے تو اس کی بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر سورۃ الکوثر کے مضامین کے لحاظ سے، سورۃ الکوثر کے
کی وضاحت کے لحاظ سے یہ ہو سکتی ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اس اللہ کے نام سے جو بہت رحمان ہے اور بہت رحیم ہے، اور اس کے صفت رحمان یا صفت رحیمی یعنی رحمت کا ظہور ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حوض کوثر پر اپنی امت کو حوض کوثر کا پانی پلانا، یعنی اس اللہ کی صفت رحیمی کا مظہر کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب حوض کوثر پہ لائیں گے تو اللہ ہی کی توفیق سے اور اللہ ہی کی اجازت سے پلا رہے ہیں نا، اللہ ہی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا، اللہ ہی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بڑھائی ہے، تو اللہ تعالیٰ ہی اپنی صفت رحیمی سے یہ کام کر رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل اپنے بندوں کو پانی پلا رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی صفت رحیمی کو انہوں نے لنک کیا اور سورہ کوثر کا جو مضمون ہے وہ سمجھا دیا، یہ سورہ کوثر کی ایک بات بتا دی۔ تو خیر وہ تو پوری، میں تو ایک ویسی مثال دے رہا ہوں نا خود ہی سمجھانے کے لیے، انہوں نے تو پورا مطلب اگر سمجھایا ہے تو وہ تو پورا مضامین کو ہی سمجھایا، تو مطلب کتنی عجیب بات ہے کہ ہر سورت کی بسم اللہ الرحمن الرحیم میں کسی نہ کسی طرح وہ لنک کر کے اس سورت کی کچھ مضامین کی طرف اشارہ کر دیتے ہیں۔ تو بڑے بڑے مفسرین نے الگ الگ انداز ہیں، الگ الگ مزاج ہیں، بہت کام کیا ہے۔ یہ ساری تفصیل بتانے کا مقصد کیا ہے؟ تھوڑی سی بات اور سن لیں، پھر میں یہ جو میں بتا رہا ہوں الف لام میم کی وجہ سے بتا رہا ہوں۔ امام علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ، علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ کا بھی تقریباً 100 سال پہلے انتقال ہوا ہے۔ ان کا انتقال ہوا ہے 1352 ہجری، اس وقت چل رہا ہے 1447 ہجری، ٹھیک ہے، یعنی 95 سال ہو گئے ان کے انتقال کو۔ تو 1352 ہجری میں ان کا انتقال ہوا ہے۔ بہت بڑے امام تھے، بہت بڑے عالم تھے۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اب تک، یعنی اپنے دور کے حساب سے فرما رہے ہیں کہ اب تک قرآن کریم کی تقریباً 2 لاکھ تفاسیر لکھی جا چکی ہیں۔ کتنی؟ 2 لاکھ تفاسیر لکھی جا چکی ہیں۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ ان میں سے بہت سی میں نے دیکھی، یا غالباً یہ فرمایا ہے کہ اکثر میں نے دیکھی اس طرح کچھ، واقعی بہت زیادہ مطالعہ تھا ان کا۔ تو آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ کتنی ساری تفاسیر لکھی جا چکی ہیں۔ ان کے دور سے لے کر اب تک 95 سال اور ہو گئے، تو شاید تقریباً مزید 50,000 تفاسیر تو اور ہو ہی گئی ہوں گی، ہو سکتا ہے لاکھ بھی ہو گئی، کیونکہ اب تو بہت تیزی سے کتابیں آ رہی ہیں، بہت زیادہ۔ پہلے تو بہت مشکل ہوتا تھا ایک کتاب چھاپنا، ابھی بھی آسان تو نہیں ہے، مشکل ہوتا ہے، لیکن پہلے کے مقابلے میں تو بہت آسان ہو گیا۔ تو علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ اپنے دور میں یہ بات فرما رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اب اندازہ لگائیں کہ کتنا کام قرآن کریم پہ ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے کروایا ہے اپنے نیک بندوں سے۔ باقی تھوڑا سا اندازہ آپ کو سورہ فاتحہ میں ہو گیا ہوگا۔ اس کے علاوہ کئی تفاسیر کئی جلدوں میں ہیں۔ مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ کی تفسیر معارف القرآن 8 جلدوں میں، مولانا ادریس کاندھلوی صاحب کی تفسیر معارف القرآن 8 جلدوں میں، اور امام ابن کثیر رحمہ اللہ کی تفسیر ہے، منیمم اس کا جو ورژن ہے وہ 4 جلدوں میں ہے، یعنی کہ اس کا منیمم اگر اس کو 4 جلدوں میں ہے، اگر اس میں تحقیق زیادہ نہ ہو تو۔ اور تفسیر نصفی ہے تقریباً 3 جلدوں میں، تفسیر مظہری ہے تقریباً 7 جلدوں میں۔ تو بہت ساری تفاسیر، خطیب شربینی کی 4 جلدوں میں رکھی ہے، زاد المسیر ہے 8 جلدوں میں، تفسیر ابو سعود ہے 5 جلدوں میں، تفسیر قرطبی ہے 10 جلدوں میں، تفسیر کبیر ہے تقریباً 16 جلدوں میں، اور روح المعانی ہے 30 جلدوں میں۔ 30 سپارے ہیں اس کے نا، تو سپاروں کے حساب سے 15 جلدوں میں آتی ہے، دو سپاروں کی ایک جلد ہوتی ہے۔ اور علامہ آلوسی بغدادی رحمہ اللہ کی بہت شاندار تفسیر ہے، تفسیر ابن جریر کی تفسیر ہے 10 جلدوں میں تقریباً۔ تو بہت زیادہ لوگوں نے یہ صرف چند جو بہت پرومیننٹ تفاسیر ہیں، صرف ان کا بتا رہا ہوں، تفاسیر تو بہت ہیں، ہزاروں لاکھوں ہیں۔ ایک تفسیر محدث ابن شاہین رحمہ اللہ نے 18 سپاروں کی 1000 جلدیں لکھی ہیں، 1000 جلدیں، 18واں سپارہ مکمل ہونے لگا ہے اور ان کا انتقال ہو جاتا ہے۔ یہ بھی میں نے پہلے غالباً بتایا تھا۔ یہ سارے علوم کو آپ جمع کر لیں، ان سب کو، یا صرف سورۃ الفاتحہ ہی لینے چلیں، سورۃ الفاتحہ پر جتنا بھی لکھا گیا، حضرت علی کا بھی علم لیا جنہوں نے کہا تھا 70 اونٹوں پہ لا دی جائے گی، حضرت عبداللہ بن عباس جن کو ترجمان القرآن کہا جاتا ہے رضی اللہ عنہ، ان کو بھی لے آئے، حضرت عبداللہ بن مسعود آ رہے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ، صحابہ کا جو بڑے بڑے صحابہ جبال العلم ہے، علم کے پہاڑ ہیں، جو صحابہ میں کچھ
بہت ہائی لیول کے علم ہے، کچھ نارمل لیول ہے، کچھ کچھ اتنے زیادہ نہیں ہے، لیکن تمام صحابہ کا علم لے آئے. ٹھیک ہے، تمام صحابہ کا علم لے آئے، اس کے بعد تمام تابعین کا علم لے کر آ جائیں، تبع تابعین کا لے آئے، امام بخاری کو لے آئے، مسلم، تمام علماء کرام، تمام جتنے بھی اس امت کے اندر ہے نا، سب کو لے آئے. ان سب کے علوم کی روشنی میں سورہ فاتحہ کو سمجھیں، تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یعنی کتنی یہ پورا کمرہ کم ہو جائے گا صرف وہ کتابیں رکھنے میں. صرف سورہ فاتحہ کی تفسیر پہ سارے علماء کی تفاسیر جو لکھی جا چکی ہیں، صرف وہ ان کو جمع کیا جائے تو کتنا سارا علم ہوگا. سورہ فاتحہ کے حوالے سے ایک بات رہ گئی تھی، جو سورہ فاتحہ کی آیتوں میں آپس کا ایک جوڑ ہے. میں نے بتایا تھا کہ سورہ فاتحہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہ ایک حصہ ہے، یعنی اللہ کی تعریف، حمد، اور اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ ایک حصہ ہے دعا. حمد اور دعا یعنی شکر اور دعا، یہ دو پر ہیں. اب بیچ میں ہم مسلمان ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہمارا رب سے تعلق ہے. اگر ہم ان دو پروں کو، یہ جیسے ایک پرندے کے دو پر ہوتے ہیں، تو یہ دو پر ہیں. ہم اگر حمد و شکر اور دعا ان دو اعمال کو اپنے ساتھ اپنا لیں گے، تو جو ایاک نعبد و ایاک نستعین یعنی بندے کا رب سے جو تعلق ہے، اس تعلق میں ہم بہت اونچی پرواز کریں گے. یہ دو پر ہیں اور یوں سمجھ لیں کہ اس طرح پرواز کریں گے. تو الحمدللہ رب العالمین، اس آیت کا تعلق اگلی آیت سے میں وہ پوری تفصیل بتا چکا ہوں کہ بھائی الحمدللہ رب العالمین اتنا بڑا رب ہے، رب العالمین ہے، تو اس میں ہیبت آ رہی ہے یا تھوڑی سی اللہ کا عظمت آ رہی ہے. تو الرحمن الرحیم سے اس کو نرم کیا گیا، کم کیا گیا کہ بندے مجھ سے ڈرو نہیں، میں رحمان الرحیم بھی ہوں. تو کہیں بندے بہت زیادہ باغی نہ ہو جائیں، تو بتایا گیا کہ بھائی مالک یوم الدین، ایک دن آنے والا ہے جو اس دن تمہیں روزے جزا کا دن ہوگا، حساب دینا پڑے گا. جب حساب دینا پڑے گا تو بھائی ایاک نعبد و ایاک نستعین کہ یا اللہ ہم تو آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں، آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں. اور ان تین آیت میں اللہ کا ایسا خوبصورت تعارف آیا کہ کوئی اللہ ہمارے سامنے ہے تو ہم اللہ تعالیٰ کو بول رہے ہیں یا اللہ ہم آپ سے مدد مانگ، آپ کی عبادت کر، آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں. اور کیونکہ آخری آخرت کے دن ہمیں حساب کتاب دینا ہے، تو یا اللہ ہم تو کسی اور کی عبادت نہیں کرتے، ہم آپ کو ابھی سے بتا رہے ہیں، مطلب ہمارا عمل بھی یہی ہے اور ہم اپنا اقرار بھی کر رہے ہیں، اپنی بندگی کا بھی اقرار کر رہے ہیں. تو ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور جب ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں، تو یا اللہ ہماری سب سے بڑی مدد کیا ہوگی کہ آپ ہمیں سیدھے راستے پر چلا دیجیے، ہاتھ پکڑ کر سیدھے راستے پر چلا دیجیے. اہدنا الصراط المستقیم، اور صراط المستقیم کون سا والا؟ ان لوگوں کا کہ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کہ جو نیک لوگ ہیں، انبیاء، نبیین، صدیقین، شہداء اور صالحین، ان کے راستے پہ چلائیے، اور مغضوب علیہم ضالین کے راستے پہ مت چلائیے، نہ یہود و نصارہ کے راستے پہ مت چلائیے. تو پوری سورت کا ایک ایک آیت اگلی آیت سے کنیکٹڈ ہے. ٹھیک ہے، اب آپ نے غور کیا ہوگا کہ پورا کنیکٹڈ ہے. ٹھیک ہے، الحمدللہ رب العالمین سے لے کر پوری سورت کے آخر تک ہر آیت اگلی آیت سے کنیکٹڈ ہے. یعنی پوری آیتیں پورا ربط، ایک بات میں بے ربط بات نہیں کہ ایک بات کہیں اور جا رہی ہے پھر میں کچھ اور بات شروع کر دوں، ایسا نہیں. ہر آیت ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، اب اس آیت کے حساب سے آپ یہ نوٹ کریں کہ یہ تو ترتیب سے جڑی ہوئی ہے نا، لیکن ایک اور چیز یہ ہے کہ پہلی آیت کا تعلق آخری آیت سے بھی ہوگا، سیکنڈ آیت کا تعلق سیکنڈ لاسٹ آیت سے ہوگا. کیسے؟ الحمدللہ رب العالمین، میں نے محمود غزنوی کا واقعہ سنایا تھا کہ وہ رب المسلمین پڑھ رہے تھے تو ان کو وہ نہیں آگے پڑھ نہیں رہے تھے، تو نے کہا تھا آپ رب المسلمین نہیں پڑھنے دے رہے. انہوں نے کہا کہ بھائی یہ تو رب المسلمین تو ہی نہیں، رب العالمین ہے. میں نے کہا بس میں یہی کہہ رہا ہوں کہ بھائی عالمین کا رب ہے تو کیوں ہندوؤں کو مار رہے ہو؟ مطلب مکمل طور پر ختم مت کرو. ٹھیک ہے، جنہوں نے جنگ کی ہو تو جنگ کا حصہ ہے، لیکن ضروری سب کو ختم کر دینا یہ ٹھیک نہیں ہے. تو خیر میں نے واقعہ سنایا تھا، آپ لوگوں کو یاد آ گیا ہوگا. تو الحمدللہ رب العالمین کا تعلق غیر المغضوب علیہم ولا الضالین سے کیسے ہے؟ وہ ایسے ہے، بہت انداز سے ہوگا، لیکن جو ایک چھوٹا سا مجھے سمجھ میں آ رہا ہے یا میں جو آپ لوگوں کے سامنے عرض کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام عالمین کا رب ہے. کیا مطلب؟ کہ بھائی عالمین کا رب تو میں ہوں، لیکن کچھ لوگ ہیں جو مجھ سے دشمنی کر رہے ہیں. کون؟ مغضوب علیہم اور ضالین کون؟ یہود و نصارہ. تو یہود و نصارہ کے بارے میں تو میں ذہن میں یہ بات بھی ہمارے ذہن میں آ سکتی تھی یا ہم سوچ سکتے تھے کہ بھائی نہیں ان کو تو اللہ میں نہیں دیں گے. تو اللہ میں کہہ رہے نہیں، جب میں نے کہا ہے کہ میں رب العالمین ہوں تو میں ان کو بھی دوں گا روزی، میری دشمنی کرنے پھر بھی میں دوں گا ان کو روزی. کیوں؟ کیونکہ میں تو رب العالمین ہوں. تو جو سب سے زیادہ اگینسٹ ہے وہ کون ہو سکتے ہیں؟ دشمن ہو سکتے ہیں نا. ایک ہے بننے والے، ایک ہے نیوٹرل، ایک ہے دشمن. تو سب سے اگینسٹ جو ہے وہ دشمن ہے. تو اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ میں تو دشمن کو بھی دوں گا. تو
پہلی آیت کا تعلق آخری آیت سے، پھر اس کے بعد الرحمن الرحیم، اس میں ساری رحمت ہی رحمت ہے. تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کا سب سے بڑے جو حقدار ہیں وہ کون ہیں؟ صراط الذین انعمت علیہم، وہ نیک اور وہ نبیین، صدیقین، شہداء اور صالحین ہیں جو اللہ کی مانتے ہیں اور جن پر اللہ کا انعام ہوا. کیوں؟ رحمت کا تقاضا یہ ہے کہ ان پہ انعام کیا جائے. صحیح ہے. تیسری آیت ہے مالک یوم الدین، کہ ایک آخرت کا دن آنے والا ہے، اس میں آخرت کی بات ہے. تو یہاں سے تھرڈ لاسٹ آیت ہے اہدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ اگر آخرت کا دن آنے والا ہے تو بھائی ہمیں ہدایت تو دیجیے، ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دیجیے تاکہ ہم آخرت کے دن میں آپ کے سامنے رسوا نہ ہوں، آپ کے سامنے جو ہے وہ ہمیں شرمندگی نہ ہو، ہم آپ کو راضی کرنے والے اعمال کے ساتھ، ایمان کے ساتھ آئیں، ہم آپ کو خوش کر دینے والے ایمان اور اعمال کے ساتھ آئیں. یعنی اس آیت کا تعلق اس آیت سے. اور اب بالکل سینٹر میں ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، جو پوری سورت کا میں نے بتایا تھا کہ مرکزی خیال یا خلاصہ ہے، کہ وہ بالکل سینٹر میں جو اصل جو پلر ہے، بالکل سینٹر میں، جیسے ایک بیچ میں بھی ایک بڑا سا پلر ہو جو پوری عمارت کو اٹھا کے رکھتا ہے، تو وہ بالکل اللہ تعالیٰ نے سینٹر میں رکھا ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، جو اس حمد کے تعلق کو عبادت سے، اور آگے ہمیں جو دعا ہے اس میں ہمیں مدد بھی چاہیے، تو نستعین، تو ان دونوں کا تعلق، یعنی اس پوری آیت میں نے پہلے بتایا تھا کہ ان ساری آیتوں کو آپس میں جوڑ کے رکھا ہے. یعنی اس کے اسٹرکچر پہ آپ اگر غور کر لیں تو آیت کا آپس میں جو آیات ساتھ ساتھ ہیں ان کا بھی آپس میں جوڑے. اور جو یعنی فرسٹ اور سیکنڈ کا جوڑ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ مثال کے طور پر میری بات بہت اچھا میں بولنے والا ہوں گا تو یہ ہوگا زیادہ سے زیادہ کہ بھائی میری ہر بات اگلی بات سے کنیکٹڈ ہوگی. لیکن اب میں نے جو پہلی بات بولی ہے وہ میری آخری بات سے کنیکٹڈ ہو، سیکنڈ والی سیکنڈ لاسٹ سے کسی حد مطلب کنیکٹڈ ہو، تھرڈ والی تھرڈ لاسٹ سے کنیکٹڈ ہو، فورتھ والی فورتھ لاسٹ سے کنیکٹڈ ہو، ففتھ والی ففتھ لاسٹ سے کنیکٹڈ ہو، اور سینٹر میں ایک بات ہو، تو یہ تو میرے بس کی بات نہیں ہے، یہ تو انسانی طاقت سے باہر کی بات ہے. لکھنے میں، تصنیف میں مشکل ہے، تحریر میں یہ کام آسان نہیں ہے، تو بولنے میں تو ناممکن ہے. نہیں ہو سکتا میں کبھی یوں بولوں گا، کبھی کچھ بولوں گا، کبھی بات تھوڑی ادھر ادھر ہوگی، پھر وہ بہت مشکل، امپاسبل ہے. ٹھیک ہے، لیکن اللہ کا کلام ہے سبحان اللہ کہ وہ اس انداز سے بھی بہت بہترین طریقے سے کیا ہے، کنیکٹڈ ہے. تو یہ تھوڑی سی اور بات جو تھوڑی سی رہ گئی تھی میں نے کہا وہ ابھی بتا دوں تاکہ آپ کو تھوڑا سا اندازہ ہو، اور کچھ باتیں آپ لوگ خود بھی ریکال کریں. ہم نے سورہ فاتحہ میں کتنی ساری چیزیں سیکھی ہیں. اب ان ساری باتوں کے بعد ہمارے ذہن میں یہ بات آ سکتی ہے کہ ہمیں تو بہت اچھی سورہ فاتحہ آتی ہے، ہم تو سورہ فاتحہ، ہمارے پاس تو اتنا علم ہے. ہمیں کہیں علم کا غرور نہ آ جائے اور علم کا تکبر نہ آ جائے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اگلی سورت میں جو پہلی آیت ہے وہ کیا ہے؟ الف لام میم. الف لام میم. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تمہیں بہت زیادہ، یعنی کہ اب اس آیت کا مطلب بتائیں مجھے. تمام مفسرین کا اتفاق ہے کہ اس آیت کا مطلب ہمیں نہیں پتا. اس بارے میں تھوڑا بہت اختلاف ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بارے میں پتا ہے اور انہوں نے ہمیں نہیں بتایا کہ ہماری عقل سے ماورا چیزیں ہمیں سمجھ نہیں آئے گی. اور بعض علماء کہتے ہیں کہ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں پتا. سورہ آل عمران کے اندر آتا ہے نا، وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ، اس کی تفسیر سوائے اللہ کے کسی کو نہیں پتا. ٹھیک ہے، تو ایک یہ بات بھی ہے. تو یہ جو اس طرح کی آیات ہیں الف لام میم، یہ اس کا مطلب اللہ کے علاوہ اللہ نے بتایا نہیں، ہم نہیں جانتے. اللہ میاں یہ سمجھا رہے ہیں کہ بھائی الف لام میم، یعنی جو تم سورہ فاتحہ میں سمجھ رہے ہو نا، تمہیں پتہ نہیں بہت علم آ گیا، بہت کچھ تمہیں آ گیا، تو اللہ میاں یہاں بولنے کہ اگر تمہیں اتنا علم آتا تو چلو ذرا بتا دو الف لام میم کا مطلب. یعنی جو علم اللہ نے ہمیں دیا ہے صرف وہی علم ہمیں آ سکتا ہے. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، اللہ آپ کی ذات پاک ہے اور ہمیں کوئی علم ہے ہی نہیں سوائے اس کے جو آپ نے ہمیں سکھایا ہے. تو اللہ تعالیٰ یہاں سمجھ لیں کہ اعتراف جہالت کرا کے ہمیں آگے بتانا ہے کہ ہم اپنی جہالت، اپنی کم علمی کو مانیں، اور تو پھر اللہ تعالیٰ، تو پھر ہم آگے چلیں گے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یعنی یہ الف لام میم نے بھی خود ہمارے لیے ایک پیغام ہے کہ ہم، ایک پیغام تو یہ ہے کہ ہم خود کو بہت بڑے علامہ نہ سمجھیں، بہت بڑا کچھ علم والا، پتہ نہیں کیا کچھ، خود کو بہت بڑا نیک، بہت عظیم عالم نہ سمجھیں. اللہ میں بتا رہے ہیں کہ بھائی یہ اگر اتنا علم ہے تو چلو بتا دو الف لام میم کا مطلب. تو سیدھی سی بات یہ ہے کہ اللہ میاں ہمیں سوائے اس کے جو آپ نے علم دیا ہے، اپنے نیک اللہ کے نبی کو دیا، اللہ کے نبی نے صحابہ کو دیا، انہوں نے اپنے شاگردوں کو بس ایک سلسلہ چلتا آ رہا ہے، تو ان سے ہم تک پہنچ گیا، ہم نے بھی کچھ تھوڑا بہت پڑھ لیا، تھوڑا بہت سیکھ لیا. تو ہم نے چلو دورہ تفسیر میں داخلہ لے لیا، ہم نے تھوڑی سی سورہ فاتحہ پڑھ لی، بس اس کے علاوہ ہمیں کوئی علم نہیں ہے. اللہ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، سورہ بقرہ میں بھی آئے گا.
اور بہت جلدی انشاءاللہ تعالیٰ نظم آ جائے گا. تو ہمیں جو ہے وہ اس کے علاوہ تو علم ہے ہی نہیں. الف لام میم جیسا آپ نے فرمایا بس ہمیں وہی پتا ہے کہ الف لام میم اس کا ترجمہ نہیں ہوتا. بعض علماء نے بعض بزرگوں نے اس کا ترجمے نکالے کہ الف سے اللہ مراد ہے، لام سے جبرائیل مراد ہے، اور میم سے محمد مراد ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جبرائیل کے ذریعے سے محمد پر ذالک الکتاب، یہ والی کتاب نازل کی ہے. یہ علماء نے اپنی باتیں کی ہیں، یا بعض صوفیہ حضرات نے بھی کچھ مطالب اس کے بیان کیے ہیں، لیکن وہ حتمی کوئی بھی اور نہ کوئی مفسر یہ کہتا ہے کہ یہی اس کا مطلب ہے. ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہمیں نہیں پتا، اپنی طرف سے ہم کچھ بنانا چاہیں، کچھ بولنا چاہیں، اور بعض علماء نے بعض بزرگوں نے کہا بھی ہے تو ٹھیک ہے، لیکن وہ حتمی بات ہے. جیسے الحمد کا مطلب ہے تمام تعریفیں، یہ ہمیں پتا ہے اور یہ حتمی بات ہے، اس کا یہی مطلب ہے. لیکن الف لام میم کا مطلب ہمیں نہیں پتا. الحمد کا مطلب پتا ہے، الف لام میم کا مطلب حتمی طور پہ ہم نہیں بیان کر سکتے، کسی بھی مفسر نے بیان حتمی طور پہ نہیں کیا. اپنے اپنے کچھ نہ کچھ بولے کہ بھائی کیا پتہ اس میں اشارہ ہو، کیا پتہ یہ اشارہ ہو، بس اشارات یہ اپنی طرف سے بیان کیے ہیں. حتمی بات الف لام میم کی طرف، الف لام میم کے مطلب میں بیان نہیں کی جا سکتی. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہاں ایک بات اور سمجھ لیں کہ ایک ہوتا ہے قریب کی بات. مثال کے طور پر میں کہتا ہوں یہ کتاب، یہ جو رکھی ہے نا یہ کتاب، اور یہ قریب ہے تو میں کہوں گا یہ کتاب. ادھر کتاب رکھی ہے وہ دور ہے تو میں کہوں گا وہ کتاب. تو عربی میں جو قریب ہوتا ہے اس کے لیے کہتے ہیں حاذا، اور جو دور ہوتا ہے اس کے لیے کہتے ہیں ذالکا. ٹھیک ہے، اب یہاں پر ہے کتاب سامنے ہے اگر، تو اب آپ کے میرے کتاب کیا ہے سامنے ہے، تو ہم کیا بولیں گے حاذا الکتاب لا ریب فیہ. لیکن وہاں ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ. کیوں؟ بہت سی حکمتیں ہوں گی، اللہ جانے، اس کا رسول جانے صلی اللہ علیہ وسلم. ان بہت سی حکمتوں میں سے، بہت سی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ آپ صحابہ کے دور میں دیکھیں یہ آیت نازل ہو رہی ہے تو ان کے پاس تو کتابی شکل میں تھا ہی نہیں نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کتابی شکل میں تو آیا ہی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، تو اس وقت کتاب تھی ہی نہیں. تو ذالک الکتاب کا مطلب یہ ہے، یہ وہ کتاب. کون سی کتاب؟ وہ کتاب. کون سی؟ جو لوح محفوظ میں ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، وہ کتاب ایسی کتاب ہے کہ جس میں ریب نہیں ہے. ریب کا ترجمہ میں بھی کرتا ہوں، ریب سمجھاتا ہوں، ترجمہ تو بہت مشکل ہے، میرے بس کا نہیں ہے، سمجھاتا ہوں میں. ایک بات یہ ہے کہ ذالکہ سے مراد کیا ہے؟ وہ کتاب جو لوح محفوظ میں ہے. اچھا، اس میں ایک بات یہ بھی ہو سکتی ہے کہ وہ کتاب جو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ پہنچا رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک. ذالک الکتاب جو جبرائیل علیہ السلام، یعنی جو جبرائیل علیہ السلام لے کر آ رہے ہیں اس میں بھی شک و شبہ کی گنجائش، ہلکے سے بھی ریب کی گنجائش نہیں ہے. صحیح ہے، ذالک الکتاب. پھر ایک اور بات کہ ذالک الکتاب اس کتاب میں بھی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل ہوا، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں نازل ہوا، اس میں کیا ہے؟ اس میں بھی ریب نہیں ہے. ذالک الکتاب وہ کتاب جو نبی کے دل میں ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ذالک الکتاب وہ کتاب جو نبی کی زبان مبارک سے بیان ہو رہی ہے، پڑھی جا رہی ہے، اور صحابہ سن رہے ہیں، اور صحابہ اس کو لکھ رہے ہیں جگہ جگہ مختلف جگہوں پر. تو اس کتاب میں بھی شک اور شبہ اور ریب نہیں ہے. ان سارے مطالب میں ایک مطلب اور ہے جو مجھے بہت پسند آیا. وہ مطلب یہ ہے کہ اب آپ کو میں نے بتایا کہ صحابہ کے دور میں تو لکھا ہوا نہیں ہے نا. اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ ایک دور آئے گا جس میں یہ کتابی شکل میں ایک جلد میں مصحف کی شکل میں کمپائل کیا جائے گا. کون کرے گا؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کریں گے. اب اللہ کو پتا ہے، ہمیں نہیں پتا، صحابہ کو نہیں پتا، اللہ کو پتا ہے. آیت نازل ہو رہی ہے ذالک الکتاب. کون سی؟ وہ کتاب. کون سی؟ وہ کتاب جو ابو بکر اپنی نگرانی میں ایک ٹیم کی تشکیل دے کر بہت محنت کے ساتھ، وہ ٹیم بھی اور ابو بکر بھی بہت احتیاط اور بڑی محنت کے ساتھ ایک کتاب کی شکل میں، ایک مصحف کی شکل میں مرتب، یعنی کہ اس کو ایک جگہ کمپائل کریں گے، ایک جگہ جمع کریں گے، تدوین کریں گے. جمع و تدوین قرآن جس کو کہا جاتا ہے، اس تدوین میں، اس جمع کرنے میں، اور تمام آیات جو متفرق جگہوں پر لکھی اس کو ایک مصحف میں جمع کرنے میں، جو کتاب جو اس میں بنے گی، اس کتاب میں، وہ کتاب دور ہو گئی نا، وہ تو آئے گا دور، اس کتاب میں ریب نہیں ہے.
یعنی اس آیت میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین اور خاص طور پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جو انہوں نے ٹیم تشکیل دی تھی، اس ٹیم میں اس ٹیم کی امانت اور ان کی عظمت اس آیت سے پتہ چل رہی ہے، اور اس قرآن کی جو مصحف ہم تک پہنچا ہے اس کی اوتھینٹسٹی، اس کا مستند ہونا پتہ چل رہا ہے کہ وہ کتاب جو ابو بکر کے دور میں مرتب کی جائے گی، مدون کی جائے گی، جمع کی جائے گی، تمام متفرق جگہوں سے قرآنی آیات کو ایک جگہ جمع کیا جائے گا، اور چھالوں پر اور ہڈیوں پر لکھا گیا جو قرآن ہے اس کو ایک مصحف میں کاغذ کی یا ایک مصحف کی شکل میں اس کو مرتب اور مدون کیا جائے گا، اس میں بھی ریب نہیں ہے۔ یعنی شیطان تمہیں بھٹکائے گا کہ دیکھو قرآن حق ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی حق ہیں، لیکن مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں تو قرآن جمع ہوا ہے، اور اس میں تو کچھ نہ کچھ گڑبڑیں ہو گئی ہیں، انسان ہے وہ تو انہوں نے جمع کیا ہے، اس میں چینجنگ ہو گئی، اس میں پھر کہانیاں، شیطان 10 طرح کی چیزیں ذہن میں ڈالے گا۔ تو اللہ میاں پہلے سے بتا رہے ہیں کہ دیکھو میرے سارے نیک بندوں تم لوگ دیکھ لو، ابھی سے بتا رہا ہوں وہ کتاب جو ابو بکر کے دور میں جمع ہوگی اس میں بھی ذرہ برابر ریب نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، وہ کتاب جس میں ذرہ برابر ریب نہیں ہے۔ اچھا اب جی ریب کی کیا کہانی ہے کہ بھائی اس کلاس سے میں بولے جا رہا ہوں ریب اور ریب کا ترجمہ نہیں کر رہا۔ دیکھیے ریب کا ترجمہ کیا جاتا ہے شک، صحیح ہے نا؟ اردو زبان بیچاری عربی زبان کے مقابلے میں بہت تنگ دامن ہے، تمام زبانیں عربی زبان کے سامنے تو ایسے سر جھکا کے نا خادمائیں بنی ہوتی ہیں، بہت تنگ دامن ہوتی ہیں، ان میں اتنی وسعت اور کیپیسٹی نہیں ہوتی جتنی عربی میں ہے اللہ نے، اور پھر قرآن کی عربی تو وہ تو پھر اس کی تو بات ہی کیا ہے۔ تو ہمیں شک کا ترجمہ کرنا پڑتا ہے یا شبہے کا ترجمہ کرنا پڑتا ہے۔ انسانی ذہن کی کنفیوژن کے مختلف لیولز ہیں۔ ایک لیول ہوتا ہے 50-50، مثال کے طور پر آپ جا رہے ہیں اور راستے میں دو راستے آگے جا کے آپ کی روڈ کے آگے دو راستے آ گئے، ایک رائٹ ایک لیفٹ، اب آپ کو جانا ہے مدینہ، پر آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ کون سا راستے میں جانا ہے مدینہ، تو ہم کہہ رہے ہیں یار یہ راستہ جاتا ہے مدینہ شاید، آپ کہتے نہیں یار شاید یہ جاتا ہے مدینہ، پھر کہتے نہیں یار یہ جاتا ہے، پھر کہتے نہیں یہ جاتا ہے، یعنی دماغ خود کنفیوز ہے، کبھی کہتا ہے یہ راستہ مدینہ جاتا ہے، کبھی کہتا ہے یہ راستہ مدینہ جاتا ہے، کبھی کہتا ہے یہ راستہ مدینہ جاتا ہے، پھر کہتا ہے یہ راستہ مدینہ جاتا ہے، پھر وہ کہتا ہے راستہ مدینہ جاتا ہے۔ تو یہ بار بار جو آ رہا ہے نا، جو 50-50 ہے، دماغ نہیں کسی ایک لیول پر آ نہیں پا رہا، کسی ایک طرف جھکاؤ ہو نہیں پا رہا، جو 50-50 کنفیوژن ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں شک، کہ یہ بھی ہو سکتا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ راستہ بھی ہو سکتا ہے یہ راستہ بھی ہو سکتا ہے، یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ ہوتا ہے شک۔ اس سے ایک ہلکا ہوتا ہے، وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ دو راستے آئے، آپ نے بولا کہ یہ راستہ جاتا ہے، نہیں شاید یہ جاتا ہے، پھر آپ کا ذہن تقریباً غالب گمان ایک طرف ہو جاتا ہے کہ نہیں یار یہی راستہ جاتا ہے مدینہ، کنفرم نہیں ہو رہا، پھر آپ کو نہیں یار یہ جاتا ہوگا، پھر آپ کو آتا ہے نہیں نہیں بس یہ صحیح مجھے لگ رہا ہے، بس یہ ہوگا یار غالباً یہی ہوگا، بس چلو چلو یار بس چلتے ہیں، کنفرم تو نہیں ہوا 100%، لیکن غالب گمان ہو گیا کہ یہ والا راستہ صحیح ہے۔ یہ ہو گیا مریا، یہ قرآن میں سارے الفاظ قرآن میں استعمال ہوئے، شک کا بھی، مریا کا بھی اور ریب کا بھی۔ ریب کا تو یہ ہے، شک کا بھی قرآن میں لفظ آیا ہے، اور مریا، یہ سب عربی زبان کے لفظ ہیں، اور تینوں لفظ قرآن نے استعمال بھی کیے، قرآن میں تینوں لفظ آئے۔ تو ایک ہو گیا شک 50-50، ایک ہو گیا مریا جو 50 سے ابو ہو چکا ہوتا ہے، ایک طرف جھکاؤ زیادہ ہوتا ہے، چاہے وہ 51 ہو یا 60 ہو 70 ہو 80 ہو 90 ہو، ڈزنٹ میٹر، بس یہ ہے کہ زیادہ ہوگا، 100% کنفرمیشن نہیں ہوتی لیکن ایک طرف جھکاؤ زیادہ ہو جاتا ہے، غالب گمان ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں مریا۔ تو جو وہ دوسرا ہے نا ہلکا سا، جو تھوڑا سا شک ہے، وہ جو ہلکا وہ مریا ہے۔ اب اس سے بھی جو ہلکا لیول ہوتا ہے، جس سے ہلکا لیول شک کا انسانی ذہن، اس سے ہلکا لیول نہیں ہو سکتا، وہ ہوتا ہے ریب، ٹھیک ہے؟ کیا مطلب؟ کہ آپ کا یوں ذہن ہوتا ہے بھائی یہ دو راستے آ گئے، اب آپ نے کہا شک ریب بتا رہا ہوں، آپ نے کہا یہ راستہ جاتا ہے یا نہیں نہیں یہ یہاں وہ بورڈ نظر آ گیا وہاں لکھا ہوا ہے مدینہ، اس طرف جانا ہے، یعنی کنفرم ہو گیا، جو ہلکا سا ایک شبہ آیا، ایک کھٹکا آیا، اور پوری طرح کھٹکا دماغ میں ابھی جگہ بنا بھی نہیں پایا تھا کہ خود ہی ختم ہو گیا، اس ہلکے سے شبہ کو جو آتا ہے اور پورا بھی دماغ میں جگہ بھی نہیں بنا پاتا مکمل طریقے سے، یعنی بیٹھ نہیں پاتا وہ شبہ،
اور خود ہی ختم بھی ہو جاتا ہے، کسی بھی وجہ سے وہ شبہ ختم ہو جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں ریب۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میرے بندے تم اس کتاب کے بارے میں شک چھوڑو، مریا چھوڑو، ریب بھی تصور میں نہیں لے کر آنا کہ ہلکا سا کھٹکا شاید ہاں ہوں، نہیں 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 نہیں، یہ جو ہلکا سا ہاں ہوں نہیں نہیں یہ بھی نہیں ہے اس کے اندر، تم کیا شک اور مریا کی باتیں کرتے ہو، اس میں تو ریب بھی نہیں ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ اور اب اس دونوں باتوں کو جوڑے ہیں، ایک تو ریب کا ترجمہ آپ لوگ کے ذہن میں شک ہوگا اب تک، تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ بھائی، یعنی آپ لوگوں کو بہت سو کو یہ بات نہیں پتا ہوگی، شاید بہت سو کو پتا ہوگی۔ تو ریب اور کیا ہو گیا، ریب میں، مریا میں اور شک میں فرق ہے۔ تو ریب سب سے لوئسٹ جو ہلکا سا شبہ کھٹکا سا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، تو ہم اللہ میں فرما رہے ہیں کہ بھائی اس میں تو وہ بھی نہیں ہے۔ اور کس میں؟ ذالکا، اس کتاب میں، کون؟ جو لوح محفوظ، کون سی کتاب؟ جو اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ پہ نازل کی، جو لوح محفوظ میں ہے، جو جبرائیل علیہ السلام پر آئی، جو مطلب ان کے ذریعے سے آئی، پھر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر آئی، جو صحابہ کو اللہ کے نبی نے بتایا اور صحابہ نے جو لکھا، پھر اس کو جو جمع کیا گیا، پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کیا، تو وہ کتاب ہوگی جو ابو بکر کے دور میں مرتب ہوگی، اس میں کیا ہے؟ شک نہیں، رے بھی نہیں ہے، شک تو چھوڑ دو، اس میں ابو بکر کی جمع کی ہوئی کتاب میں بھی رے بھی نہیں ہے۔ تم یہ نہیں سمجھنا کہ وہ اس نے اس نے خود سے پتہ نہیں کچھ کیا ہے، یعنی میں اس کتاب کی جو ابو بکر جمع کریں گے اس کی بھی میں گارنٹی لے رہا ہوں، کس درجے کی؟ شک نہیں، ملیا نہیں، ریب بھی نہیں ہوگا اس کتاب میں، یہ میں ابھی سے تمہیں بتا رہا ہوں۔ اس کتاب میں جو ابو بکر کے دور میں جمع ہو جائے گی، پھر حضرت عثمان کے دور میں اس میں جمع قرات والا معاملہ جو حضرت عثمان کے دور میں ہوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو اس میں بھی کیا ہے؟ شک چھوڑو، مریا چھوڑو، ریب بھی نہیں ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ اور ہم نے اللہ تعالیٰ سے کہا تھا سورہ فاتحہ میں، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم ہم نے کہا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا تم نے میرے بندے، تم نے ہدایت مانگی تھی، یہ لو، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ ہے وہ کتاب جس میں ریب بھی نہیں ہے، اور یہ کتاب کیا ہے؟ ہدایت ہے متقین کے لیے۔ صحیح ہے، ہدایت ہے کس کے لیے؟ متقین کے لیے۔ اللہ اکبر۔ متقین کا ترجمہ کیا ہے؟ عام طور پہ اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے ڈرنے والے۔ اس میں پھر وہی بات کہ اردو زبان عربی زبان کے سامنے میں بہت تنگ دامن ہے، اور دیگر زبانیں بھی تنگ دامن ہیں عربی کے سامنے، لیکن ہمارے پاس کیونکہ تنگ دامنی کی وجہ سے جگہ نہیں ہے، مطلب الفاظ نہیں ہے، تو ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں ڈرنے والے، مطلب اللہ تعالیٰ کی ناراضی سے ڈرنے والے، اللہ کے عذاب سے ڈرنے والے، اللہ کے غضب سے ڈرنے والے، اللہ تعالیٰ کی جہنم سے ڈرنے والے، اللہ تعالیٰ کی سزاؤں سے ڈرنے والے، متقین کا ترجمہ کیا جاتا ہے۔ تو یہ وہ کتاب ہے، یہ ہدایت ہے اللہ سے، یہ اللہ کی ناراضی سے ڈرنے والے متقین کے لیے، اللہ سے ناراضی سے ڈرنے والوں کے لیے۔ اچھا، لیکن متقین کسے کہتے ہیں؟ متقین کہتے ہیں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں متقین کسے کہتے ہیں، کہ متقین کہتے ہیں، میں خود بتا رہا ہوں، الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ، کون متقین؟ اللہ متقین کون ہے؟ متقین آپ بتائیں، اللہ میں بتا رہے ہیں الذین یؤمنون بالغیب، جو وہ لوگ، متقین کون ہے؟ متقین وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے ہیں غیب پر، غیب کے ساتھ ایمان لائے ہیں۔ کیا مطلب؟ اللہ کو دیکھا نہیں ہے، فرشتوں کو دیکھا نہیں ہے، جنت جہنم دیکھی نہیں ہے، آسمان سے اوپر کیا ہے دیکھا نہیں ہے، 7 آسمان ہے نہیں پتا، دیکھا نہیں ہے، آخرت ہوگی نہیں پتا، دیکھا نہیں ہے، قبر کا عذاب ہے یا قبر کے حالات ہیں، عالم برزخ ایک ہے، دیکھا نہیں ہے، یہ سب چیزیں نہیں دیکھی، لیکن اللہ کے نبی کے بتانے پر ایمان لائے ہیں، یہ سب چیزیں ہمارے لیے غیب ہے، ہم غیب پر ایمان لاتے ہیں، اللہ بس آپ نے کہہ دیا، آپ کے نبی نے کہہ دیا، ٹھیک ہے، ختم ہو گئی بات۔ ہمیں اپنے دیکھے سے زیادہ یقین اس بات پر ہے جو آپ نے بیان کی۔ اس پر میں ایک مثال دیا کرتا ہوں۔ جب میں بہت چھوٹا تھا، 10 سال کا ہوں گا شاید، تب سے میں سوچتا تھا کہ ایک چیز اگر قرآن میں آ جائے نا،
اللہ تعالیٰ والدین کو رضا خیر دے میرے کہ انہوں نے مجھے بچپن سے حفظ کرنے ڈال دیا مدرسے، اور پھر وہاں پہ ہمارے جو استاد تھے، استاد ہے اللہ ان کو سلامت رکھے، ام، حضرت مولانا قاری محمد اسحاق صاحب، تو حافظ تو اس میں کریڈٹ انہیں کو جاتا ہے۔ آواز آ رہی ہے؟ جی استاد جی آ رہی ہے۔ ہاں، تو اس میں کریڈٹ ان کو جاتا ہے کہ بھائی پتہ نہیں انہوں نے کس طرح یا کیا دعا کرتے تھے میرے لیے، یا اور بھی طلبہ ہوں گے تو مجھے نہیں پتا، لیکن بس مجھے یاد نہیں میں نے تجوید پہ محنت کی ہو، الحمد للہ میری تجوید بہت، الحمد للہ بہت اچھی ہے، اور اللہ کی نعمت پہ شکر بھی ادا کرنا چاہیے۔ اما بنعمت ربی کا فحدث، جو اللہ کی نعمت ہے اس کو بیان کرتے رہا کرو۔ تو اگر تجوید اچھی ہے تو اللہ کا شکر کرتے ہوئے میں تحدیث بن نعمت کے طور پہ بتا رہا ہوں کہ الحمد للہ اچھی ہے۔ تو الذین یؤمنون بالغیب، کے غیب پر ایمان لاتے ہیں، تو غیب کا مثال کے طور پر شروع سے میں تو اپنی بات بتا رہا تھا کہ جو ہمارے استاد کا تذکرہ نکلا ہے، اللہ تعالیٰ تو والدین کو میرے جزا خیر دے، سلامت رکھے، اور پھر جو ہے وہ ہمارے جو استاد ہیں ان کو بھی۔ تو بچپن سے تھوڑا مدرسے کا بھی شاید اثر ہوگا یقیناً، تو میں سوچا کرتا تھا کہ اگر ایک چیز میرے سامنے، تو اس وقت میں سوچا تھا، چھوٹا چھوٹا تھا، کہ بھائی سورج سامنے نکلا ہوا ہے، لیکن اگر قرآن میں لکھا ہو کہ اس وقت اس دن ابھی سورج نہیں نکلا ہوا، یہ مثال کے طور پر ابھی رات ہو رہی ہے، لیکن قرآن میں لکھا ہو یا حدیث میں لکھا ہو، یعنی اللہ تعالیٰ فرما دیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں کہ سورج ابھی ہے، رات کی کیا ٹائم ہو رہا ہے، 10 بج رہے، 10:15 بج رہے، تو اس وقت سورج نکلا ہوا ہے، یعنی یہاں تو نہیں نکلا ہوا، کہیں اور نکلا ہوا ہے، لیکن وہ فرمائے کہ نہیں یہی نکلا ہوا ہے، تو مجھے اپنی آنکھوں پہ بھروسہ نہیں کرنا، مجھے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ماننا ہے۔ میری آنکھیں غلط کہہ سکتی ہیں، اچھا چلو آنکھیں غلط کہہ سکتی ہیں، فیل بھی تو نہیں ہو رہا، سورج ہوگا تو دھوپ فیل ہوگی، گرمی فیل ہوگی، وہ بھی نہیں ہو رہی، تو مجھے اپنے احساسات پہ بھی بھروسہ نہیں کرنا، مجھے اپنے جذبات پہ بھی بھروسہ نہیں کرنا، مجھے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آیات اور اس کی روایات پر بھروسہ کرنا ہے، مجھے اپنے جذبات اور احساسات پہ بھروسہ نہیں کرنا، یعنی اپنی ذات پر بالکل بھی بھروسہ نہیں کرنا جب قرآن اور حدیث آ جائے۔ اس کا یہ مطلب نہیں عقل بند کر دیں آپ، عقل رکھیں، لیکن اگر ایک بات عقل میں سمجھ نہیں آ رہی لیکن بات حق ہے تو بس ٹھیک ہے، اللہ حق ہے، اب قبر میں عذاب ہوتا ہے، آپ کھول کے دیکھتے ہیں کچھ بھی نہیں ہو رہا ہوتا، تو ہماری آنکھیں تو کہتی ہیں کچھ نہیں ہو رہا، ٹھیک ہے مردہ تھا وہ، یعنی باڈی کمپوز ہو گئی یا باڈی خراب ہو گئی، جو بھی آپ کے، تو ختم ہو گئی باڈی، تو عقل اور آنکھیں تو یہی کہہ رہی ہیں، لیکن اللہ اور اللہ کے رسول کیا کہہ رہا ہے کہ جنت میں سے ایک باغ ہے قبر، یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے، ٹھیک ہے نا، یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے، تو ہمیں کیا کرنا ہے، اللہ رسول کی بات کو ماننا، انہی کی بات پر ایمان لانا ہے، اپنی بات کو کم کر دینا ہے، ختم کر دینا ہے، کم کیا کرنا ہے۔ تو الذین یؤمنون بالغیب، کہ غیب پر ایمان لاتے ہیں، اللہ یہ شروع میں یہ سبق ہمیں کیوں سکھا رہے ہیں؟ اللہ یہ شروع سے ہمیں یہ سبق اس لیے سکھا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ شیطان کیسے کیسے بھٹکائے گا۔ تو ہمیں اللہ میں شروع سے یہ بات اس لیے سمجھا رہے ہیں کہ شیطان بھٹکائے گا۔ مثال کے طور پر
آپ کے پاس ہے 100 روپے، آپ نے دیا صدقہ اس میں سے 10 روپے، پیسے 10 روپے کم ہو گئے۔ دوسری طرف آپ کے پاس دوسرا آپشن ہے کہ آپ کے پاس 100 روپے، آپ نے اس میں سے 10 روپے دے دیے سود پر، صحیح ہے، 10 روپے آپ نے دے دیے سود پر، تو پیسے آپ نے بولا کہ بھائی، یعنی آپ نے 100 روپے دے دیے پورے اور کہا میں 110 لوں گا، یعنی 10 روپے آپ نے اوپر لے لیے سود پر۔ تو آپ کے پاس 100 دے کر کتنے آئے؟ 110۔ کیا ہوگا یہ پیسے؟ 10 روپے آپ نے جو سود لیا وہ کیا ہو گیا؟ بڑھ گئے، صحیح۔ عقل اور آنکھیں اور مشاہدہ اور تجربہ یہی کہہ رہا ہے کہ سود سے پیسہ بڑھتا ہے، صدقے سے پیسہ گھٹتا ہے۔ یہ ہماری عقل بھی یہی کہہ رہی ہے، آنکھیں بھی یہی بتا رہی ہیں، مشاہدہ بھی یہی بتا رہا ہے، تجربہ بھی یہی بتا رہا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ قرآن کیا بتا رہا ہے؟ قرآن یہ بتا رہا ہے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تعالیٰ سود کو ختم کرتا ہے، مٹا دیتا ہے، اور صدقات کو اللہ تعالیٰ بڑھاتا ہے۔ اب ہمارا امتحان یہ ہے کہ غیب پر ایمان لاتے ہیں، الذین یؤمنون بالغیب پر عمل کرتے ہیں، یعنی ایمان بالغیب کو آگے رکھتے ہیں اور بولتے ہیں کہ نہیں بھائی ہمیں نہیں سمجھ آ رہا جو بھی ہے، لیکن سود سے گھٹتا ہے بھائی۔ دیکھنے میں لگ رہا ہے 100 کے 110 ہو رہے ہیں، لاکھ کے 1,10,000 ہو رہے ہیں، 1 کروڑ کے 1,10,00,000 ہو رہے ہیں، 1 ارب کے 1 ارب 10 کروڑ ہو رہے ہیں، لیکن نہیں، یہ 10 کروڑ کا پروفٹ مجھے نہیں چاہیے، کیونکہ یہ دکھنے میں پروفٹ ہے، دکھنے میں فائدہ ہے، حقیقت میں کیا ہے؟ نقصان ہے۔ اور سود کے بارے میں تو بہت سخت ہے نا کہ فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، کہ اگر یہ تم نہیں کرتے، سود نہیں ختم کرتے، تو تیار ہو جاؤ، پھر جنگ ہے تمہاری، اللہ اور اس کے رسول سے جنگ ہے۔ تو الذین یؤمنون بالغیب کا کانسیپٹ اللہ شروع سے بٹھا رہے ہیں، پہلا صفحہ ہے قرآن کا، شروع کی بات ہے، سورہ بقرہ ہے، سورہ بقرہ کا پہلا رکوع ہے، تیسری آیت اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں متقین کون ہیں؟ وہ ہیں جو غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ کرو تو یہ ہوگا، اب ہوگا، ہماری عقل نہیں سمجھ میں آئے گی عقل کو، اور یہ ہمارے نظر نہیں آ رہا، پھر بھی کیا ہے؟ ماننا ہے۔ تو اگر شیطان کچھ، یہ تمہارے سارے حواس تمہیں دھوکہ دے سکتے ہیں، شیطان دھوکہ، تو اس کو تو کام ہی دھوکہ دینا ہے، تو دنیا کی بہت ساری چیزیں ہیں جو ہمیں دھوکہ دیتی ہیں، تو اس دھوکے میں نہیں آنا۔ اصل تم نے کیا رکھنا ہے؟ جو میں نے بتایا اس کو اپنے اوپر عمل کے طور پر اسی کو ماننا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ ہمیں مطلب یہ عقل اور سمجھ عطا فرمائے۔ ہم شروع سے تیار ہو جائے نا اگر کہ غیب پر ایمان لانا ہے، تو معاملہ بہت سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ شروع میں بتا رہا ہے الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، اور وہ لوگ جو نماز کیا کرتے ہیں؟ قائم کرتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اچھا، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ کا کیا مطلب ہے؟ کہ نماز قائم کرتے ہیں۔ کیا مطلب؟ کہ اس میں ایک واقعہ بھی سناتا ہوں کہ ایک بندہ تھا، اس کی ایک کمپنی میں جاب کرنے کا اس کا ڈریم تھا کہ بس یہاں لگ جاؤں میں، بس مجھے یہاں اللہ میں یہاں جاب دے دے۔ بہت دعائیں کی اس نے، اللہ یہاں جاب دلا دے، اللہ یہاں جاب دلا دے، یہاں بس یہاں کسی طرح کچھ ہو جائے۔ اب ان کے پاس جو ہے وہ ویکینسی ہی نہیں تھی، ویکینسی شاید ایک آدھ تھی اور وہ بھی شاید پوری ہو گئی تھی۔ یہ کئی مہینوں سے دعائیں کر رہا ہے، اور لگا ہوا بھی ہے، کوششیں بھی کر رہا ہے، دعائیں بھی کر رہا ہے، اسباب بھی اختیار کر رہا ہے، اللہ سے بھی مانگ رہا ہے۔ ایک دن کیا ہوتا ہے کہ اس کو ایک جگہ ویکینسی اس کمپنی میں تھوڑی سی خالی ہوتی ہے، تو اس کو بتایا جاتا ہے کہ جی آپ کو انشاءاللہ آپ کا انٹرویو ہے۔ بہت خوش ہو اس کی، تو آپ سوچیں نا کہ ایک ڈریم آپ کا ہو، ایک
خواب ہو، ایک خواب ہے کہ فلاں کمپنی میں جانا ہے، اور وہیں سے آپ کو پھر کال آ جائے کہ آپ کا انٹرویو ہے، تو کیا خوشی کا عالم ہوگا. تو اچھا وہ کمپنی، وہ کسی اور ملک کسی اور جگہ تھا، اور وہ کسی اور جگہ تھا، یعنی کہ ادھر کا ٹائم کچھ اور تھا، ادھر کا ٹائم کچھ اور تھا. شاید کچھ چند گھنٹے، ایک دو گھنٹے کا، چند گھنٹوں کا کچھ فرق ہوگا. خیر تھوڑا سا فرق تھا، فرق تو تھا. تو جب انٹرویو کی کال آئی اور انٹرویو شروع ہو گیا، شروع نہیں ہوا شاید، غالباً شروع ہونے والا تو کچھ ٹائم تھا. تو اس نے، اب وہ کال اگر اٹینڈ کرتا، اٹک رہی ہے آواز؟ مجھے نہیں پتا. آپ کو، آپ تمام پارٹیسپینٹس کو آواز آ رہی ہے یا اٹک رہی ہے؟ استاد جی آ رہی ہے الحمد للہ. آ رہی ہے نا الحمد للہ. پھر آپ کے پاس نیٹ کا ایشو ہوگا. اچھا جی. تو انہوں نے کیا کہا کہ وہ اس کو کال آئی. اب آپ سوچیں ذرا، ڈریم آپ کی جو ہے نا، ڈریم جاب ہے، انٹرویو کب سے آپ دعائیں کر رہے ہیں. تھوڑی دیر امیجن کرنا پڑے گا، ایسے تو نہیں گزرتے گزرتے نہیں. تھوڑا سا سوچیں کہ یار کیا کیفیت ہوگی نا. ان سے کہتا ہے تھوڑی دیر میں بس آپ کو انٹرویو کے لیے کال کی جائے گی. اب وہ بیٹھا ہوا ریڈی، 5 منٹ ہوئے، 10 منٹ ہوئے، تھوڑا سا ٹائم ہوا، اچانک کال آتی ہے. کال اٹھاتے ہیں وہ، ابھی سلام دعا ہی کی ہوتی ہے اس نے، اور کچھ بات تھوڑی سی شروع ہوتی ہے کہ جی تھوڑا سا مطلب کہتے ہیں تو ایک ابتدائی کچھ کلمات ہی ہوتے ہیں. مثال کے طور پر 2 منٹ میکسیمم کال ہوئی ہوگی، یا 1 منٹ ہوئی ہوگی. ابھی تو انٹرویو ہوگا پورے 10-15 منٹ کا. بعد خود انٹرویو بڑے بھی ہوتے ہیں. ابھی بات صرف شروع ہوئی ہے، سلام دعا ہی تھی کہ اذان کی آواز آ گئی. جیسے ہی اذان کی آواز آئی نا، اللہ اکبر اللہ اکبر، اس نے کہا سوری سر ایک منٹ، اصل میں نماز کا یہاں پہ ٹائم ہو گیا ہے، تو میں نماز کھڑی ہونے والی، سوری ہاں غالباً اقامت کی آواز تھی، یہ مجھے تھوڑا سا وہ ہو رہا ہے، تھوڑا سا بھول رہا ہوں. اذان کی آواز تھی یا اقامت کی آواز تھی؟ تو اس نے کہا سر غالباً اقامت کی تھی، اللہ عالم. اس نے کہا سر تھوڑا سا نا یہ یہاں پہ اقامت شروع ہو گئی ہے، تو ان شاء اللہ تعالیٰ میں آپ کو نماز کے بعد کال کرتا ہوں. تو وہ یہ کہتا ہے، اور کہتا ہے السلام علیکم، اور کال بند کر دیتا ہے. یعنی انہوں نے بھی شاید پھر وعلیکم السلام کہا، اور پھر اس نے کال بند کر دی. آپ مجھے بتائیں، واہ یار امیزنگ. مطلب وہ 10 باتیں کر سکتے، مطلب اگر وہ مثال کے طور پر نماز نہیں پڑھتا مسجد میں جماعت سے، وہاں پہ کوئی اور کام کر لیتا. مثال کے طور پر وہ ڈریم، اچھا وہ جو جہاں وہ جاب کرنا چاہ رہا ہے وہ بھی ایک دینی ادارہ ہے، وہ ادارہ بھی قرآن کی دعوت دیتا ہے، حدیث، قرآن حدیث کی بات کرتا ہے، سیرت کی بات کرتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرتا ہے. وہ دینی ادارہ ہے، وہ اس میں جاب کرنا چاہ رہا ہے، اور ڈریم جاب ہے اس کی، اور انٹرویو کی کال ہے. لیکن اس کو پتا ہے کہ یہ جو انٹرویو کی کال ہے نا، یہ کال، اس جو یہ والی کال آ رہی ہے نا، اللہ اکبر جو اقامت ہوئی ہے، اس کال پہ لبیک کہنے کی وجہ سے یہ کال آئی ہے انٹرویو کی. اور اس کال ہی اصل سارا اختیار اس کال والے کے پاس ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. تو یہ کال، اب یہ سب غیب کی بات ہے. تو یہ جو کال ہے، یہ کال کیا ہے؟ اصل کال یہ ہے اللہ اکبر، حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، یہ ہے اصل کال. یہ ساری کال اور اس طرح کی ہزاروں لاکھوں کروڑوں کالز آتی رہیں گی یا نہیں بھی آئیں گی، سب کس کے اختیار میں؟ اس اللہ رب العالمین کے اختیار میں ہے، جس کی یہ کال ہے کہ حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، قد قامت الصلاح، قد قامت الصلاح، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ. اس رب العالمین، اس اللہ رب العالمین کا یہ بلاوا ہے. تو ابھی اس بلاوے کو اس طرح سے انٹرویو پہ وہ کرنا، اور اس نے جو ہے وہ ان سے معذرت کر لی اور کہا کہ جی میں تھوڑی سی دیر مجھے دیں، 10 منٹ، انشاءاللہ میں نماز کے بعد آپ سے بات کرتا ہوں. کون کرے گا ایسا؟ وہی مسلمان کر سکتا ہے جس کا ایمان قوی ہو، ایمان بالغیب، اور جس کو نماز کا احساس ہو، جو نماز قائم کرتا ہو، قائم کرنے کی اپنی تئیں پوری کوشش کرتا ہو، اپنے سے پوری کوشش کرتا ہو. اس بات پر ہی اس کمپنی کا جو سی ای او اور جو آنر ہے، انہوں نے اس کو، وہ امپریس ہو گیا اس بات سے. اس کی نیت امپریس کرنے کی نہیں تھی، اس کو تو اصل تھا کہ بھئی نماز تو وہ تھا، اس کا جو بھی تھا، پابندی ہے نماز، صلات کا احساس، نماز کا، اور ایمان بالغیب، جو بھی چیزیں تھیں. تو اس نے کیا کیا، ان سے بڑے اچھے سے، بڑے پراپرلی، بڑے پر اخلاق طریقے سے، بڑے بہترین انداز سے اس نے کہا کہ سر جی، سر یہاں پہ اقامت ہو گئی ہے، انشاءاللہ آئی ول کال یو بیک آفٹر مائی پریئر. کیا تھا، اور السلام علیکم وعلیکم السلام.
हालांकि वो 10 चीजें कर सकता था कि नमाज तो जमात से नमाज पढ़ना मस्जिद में, और इस वाली मस्जिद में इसी वक्त जमात से नमाज पढ़ना तो फर्ज वाजिब नहीं है, मैं बाद में नमाज पढ़ लूंगा। मैं नमाज नहीं छोड़ूंगा, जमात जमात ठीक है, जमात तो ठीक है तो छोड़ देता हूँ, या जमात में कहीं और बाद में कभी कर लूंगा, किसी और साथी के साथ कर लूंगा, कहीं और जाके कर लूंगा, कुछ भी बात कर, ये चलो जमात से नहीं पढ़ूंगा, इनफरादी पढ़ लूंगा, नमाज तो पढ़ लूंगा, कॉल बात कर लेंगे। उसने कहा नहीं, मैंने जमात से ही पढ़नी है। ठीक है। तो ये क्या है, ईमान बिल गैब भी है, और युकीमुन सलाह का थोड़ा सा एक मैंने एक मिसाल भी दे दी। इमाम इब्नुल क़य्यिम रहिमहुल्लाह ताला, इनका मैंने पहले भी तज़किरा किया था। इनकी किताबों से कुरान करीम की आयत पर मुश्तमिल एक किताब बनाई गई है, बदाइउत तफसीर के नाम से। यहाँ रखिए 3 जिल्दों में, वो भी बड़ी, यानी कि बहुत मतलब बड़े आलिम है। और इब्नुल क़य्यिम रहिमहुल्लाह की 20 किताबें हैं, और ये है 751 हिजरी में इनका इंतकाल हुआ है, 751 में। ये शागिर्द हैं इमाम इब्ने तैमिया रहिमहुल्लाह के। ये इब्ने कसीर का आपने चले नाम सुना होगा, इब्ने तैमिया या इब्ने कय्यिम का तो शायद सबने नहीं सुना होगा। इब्ने कसीर का नाम शायद तकरीबन सबने ही सुना होगा, जिनकी तफसीर इब्ने कसीर बड़ी शोहरत, या शोहरत क्या कहते हैं उसको, काफी शोहरत मिली हुई है, बाकी बहुत बहुत उम्दा तफसीर है, तफसीर इब्ने कसीर। तो इब्ने कसीर और इब्ने कय्यिम ये दोनों शागिर्द हैं इब्ने तैमिया के। ठीक है। इब्ने तैमिया जो है वो इन दोनों के उस्ताद हैं। तो इब्नुल क़य्यिम रहइमहुल्लाह ने नमाजियों के 5 लेवल्स बयान किए हैं। ठीक है। यानी नमाजियों के 5 क्या है, लेवल्स हैं। ठीक है, नमाज के लिहाज से। अच्छा, मैं चाहता हूं कि मुझसे गलती ना हो, तो मैं आप लोगों को किताब से देख के बता देता हूं। अगर फौरन मिल जाता है तो। हाँ, इब्नुल क़य्यिम रहइमहुल्लाह ने नमाजियों के 5 दर्जात बताए हैं। पहला दर्जा, कभी कभी पढ़ ली, कभी कभी छोड़ दी, सुस्ती वाला दर्जा है। ठीक है भाई, कभी पढ़ ली, कभी नहीं पढ़ी, ये जहन्नम में जाएगा। ठीक है। दूसरा है बेकायदगी से पढ़ने वाला, बेकायदा पढ़ने वाला, यानी अपने ध्यान में पढ़ता है, कभी अल्लाह का ध्यान ही नहीं आया, पढ़ता है पाबंदी से 5 नमाज, लेकिन बस वो एक जगह ना इमाम साहब ने नमाज पढ़ाई, तो सलाम फेरने के बाद कुछ लोगों ने कहा कि इमाम साहब आपने 3 रकात पढ़ाई है, कुछ लोगों ने कहा कि इमाम साहब ने नहीं, आपने 4 रकात पढ़ाई है। तो ये थोड़ा सा इख्तिलाफ हो गया। अच्छा, इमाम साहब भी थोड़े से कंफ्यूज थे कि यार हाँ, मुझे भी समझ नहीं आ रही। अब ये कंफ्यूजन चल रही है कि 3 हुई है, 4 हुई है, कि एक, अब समझ ही नहीं आ रहा क्या करें। तब भाई 4 हुई है तो दोबारा सही है, मसला नहीं है, 3 हुई तो दोबारा पढ़नी पड़ेगी। जोहर या असर की गालिबन नमाज थी, या ईशा की होगी। एक साहब खड़े हो, उन्होंने कहा इमाम साहब आपने 3 रकातें पढ़ाई है। तो अब वो कहते हैं कि आप इतने वसूख से कैसे कहते हैं, मतलब उन सबके दिल में आ रहा है कि यार ये कितना नेक आदमी है, उसकी पूरी तवज्जो यकीनन नमाज में होगी, तभी तो इतने वसूख से कह रहा है, वरना आप कैसे बता सकते हैं। भाई आपको पूरे वसूख, पूरा पुख्ता यकीन होगा कि हाँ भाई ये तो, तभी आप इतने वसूख से कहेंगे ना भाई आपने 3 ही पढ़ाई है, बस आपने 3 ही पढ़ाई है, इतने वसूख से वो कह रहा है। सबने कहा भाई माशाल्लाह आपका तो बड़ा वो, मतलब सबने सोचा कि यार ऐसा कैसे, आप इतने आज के दौर में भी इतने अच्छे नमाजी होते हैं। तो एक ने पूछा कि आपको, आप इतने, इतनी कंफर्मेशन के साथ, यानी इतने वसूख से कैसे कह रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि असल में मेरी ना 4 दुकानें हैं, और मैं जब यहाँ नमाज पढ़ने आता हूँ तो मैं ना 4 रकात की नमाज में मैं चारों दुकानों का हिसाब कर लेता हूँ। आज मेरी सिर्फ 3 दुकान का हिसाब हो सका है, एक दुकान का हिसाब नहीं हो सका, तो इसका मतलब है कि 3 रकात में। तो ऐसी नमाज ना हो भाई कि नमाज है नमाज में, लेकिन चल रही है दुकान अभी भी, दुनियावी चीजों से निकल के नहीं दे रहे, नमाज अल्लाह के सामने खड़े हैं, लेकिन जहन में क्या चल रहा है, फला इस दुकान का ये हिसाब है, मतलब दुकान के हिसाब किताब चल रहा है। तो ये जो नमाज है, ये ठीक है, वो पढ़ रहा है ना, फर्ज अदा कर रहा है,
تو اس کی کیا ہوگی؟ ڈانٹ ڈپٹ ہوگی، تھوڑی سی سرزنش ہوگی، تھوڑی سی پوچھ گئی تم نے کیا نماز کا تم نے کبھی توجہ سے نہیں پڑھی. لیکن چلو فرض پورا کر لیا ہے تو انشاءاللہ جہنم سے تھوڑا بچت ہو جائے گی. تیسرا ہے معفو عنہ، اس کو معافی ہو جائے، اس کو کچھ نہیں ہوگا. کیا ہے؟ کوشش پوری کرتا ہے، دھیان آتا ہے، پھر ادھر ادھر دماغ بھٹک جاتا ہے، پھر اس کو لے کر آ جاتا ہے. کبھی دھیان آتا ہے، کبھی نکل جاتا ہے، جمتا نہیں ہے. یہ پاس ہو گیا، بس پاسنگ مارکس ہے. چوتھا ہے مہجور. مہجور کیا ہوتا ہے؟ جب وہ اللہ اکبر کہتا ہے نا، بس پھر وہ دنیا سے کٹ جاتا ہے، دنیا سے مہجور، ہجرت ہو جاتی ہے اس کی. وہ پھر اس کا دھیان اللہ تعالیٰ پہ ہوتا ہے. بس یہ ہے چوتھا درجہ، یعنی کہ سب سے اوپر جا رہا ہے ابھی. اللہ سے جڑ جاتا ہے. اور یہ جب ہم سلام پھیرتے ہیں نا، اس کی حکمت یہ ہے کہ جب آدمی اللہ اکبر کہتا ہے تو وہ زمین سے اٹھ جاتا ہے اور آسمانوں پر، عرش پر پہنچتا ہے. اب وہ زمین پر نہیں ہے بلکہ چلا گیا، یہاں نہیں ہے. اللہ اکبر کہہ دیا اب یہاں نہیں ہوں، میں یہاں پہ نہیں ہوں. جب نماز ختم ہوئی تو وہ واپس آئے اوپر سے، تو آ کے سلام کرے گا نا، بھائی السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آپ لوگ سیدھے ہاتھ والے ٹھیک ہے؟ ہاں بھائی ٹھیک ہے. وعلیکم السلام، ادھر والے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، میں ٹھیک ہے. یہ مقصد ہے جو ہم سلام پھیرتے ہیں نا. اسی لیے فقہاء نے، علماء نے لکھا ہے کہ جب آپ سیدھے ہاتھ پہ سلام پھیریں تو یہ نیت کریں کہ جو میرے سیدھے ہاتھ پہ جو مسلمان نماز پڑھ رہے ہیں ان سب کو بھی سلام، جو فرشتے ہیں ان کو بھی سلام، جو جنات ہیں ان کو بھی سلام، اور اگر امام سیدھے ہاتھ پر ہے آپ کے تو امام کی بھی نیت کریں، چاروں کی نیت کریں. اور اگر لیفٹ پر، اور جب لیفٹ سائڈ پہ سلام پھیرو تو یہاں بھی نیت کریں کہ جی تمام مسلمانوں کو سلام، تمام فرشتوں کو سلام، تمام جنات کو سلام. اور اگر امام اس سائڈ پہ ہو تو اس سائڈ پہ، اس سائڈ پہ تو آپ کر چکے ہیں، ادھر نہیں ہوگا، اس سائڈ پہ تو ادھر کرنا ہوگا. ٹھیک؟ یعنی یہ چاروں کی نیت کریں گے، ان سب پر باقاعدہ آپ سلام بول رہے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ رہے ہیں. یعنی یہ نہیں ہو کہ اب نماز توڑ کے آپ السلام علیکم ورحمۃ اللہ شروع ہو جائیں، مطلب نہیں. مطلب یہ ہے کہ مقصد اور حکمت پوری بیان ہو رہی ہے. وہ اصل میں ہوا یہ کہ وہ مفتی رفیع عثمانی صاحب بیان کرتے، کہنے لگے بعض لوگوں کو ملنے کی اتنی جلدی ہوتی ہے کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں اور وہ صاحب جن کو مجھ سے ملنا تھا میرے برابر میں آگے بیٹھ گئے، تو میں نے یوں سلام پھیرا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ابھی میری نماز پوری، میں ادھر سلام پھیرا بھی نہیں ہے کہ انہوں نے مجھے کہہ دیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تو میں نے بجائے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہنے کے، وہ زبان میں ہوتا ہے نا جیسے کوئی سلام کرو تو سلام کا جواب دینا ہوتا ہے، تو انہوں نے بولا السلام علیکم ورحمۃ اللہ صاحب، تو بجائے میں نے سلام پھیرنے کے میں نے بولا جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. مجھے خیال ہے توبہ ہے، میں نے کہا میں یہ کیا کر رہا تھا. اس کو بولا بھائی خدا کے بندے 2 منٹ صبر تو کرو، مجھے نماز تو پوری کرنے دو. تو کہیں اس طرح کا کوئی سین نہ ہو جائے. خیر، تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ میں حکمت یہی ہے کہ ہم چلے گئے تھے اللہ تعالیٰ سے باتیں کر رہے تھے، اب ہم واپس دنیا میں آئے ہیں تو ہم دنیا سے مہجور، ہم دنیا سے کٹ جائیں. جب ہم اللہ، بلکہ جو ہم اللہ اکبر کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں نا، یہ ہاتھ اٹھانے کا مقصد بھی یہی ہے کہ میں نے ہاتھ اٹھا دیا اس دنیا سے، بس ہٹ جاؤ، میرے پاس کوئی، مجھے کچھ نہیں پتا، یعنی ادھر ادھر کی کچھ ہوش نہیں ہے. بس میں جو ہے نا وہ اللہ اکبر، پوری دنیا کو میں نے پیچھے پھینک دیا اور بس میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں، بس میں اور میرا اللہ ہے اور یہ میری نماز ہے. بس یہ ہاتھ اٹھانے کا مقصد. جب واپس آتے ہیں اللہ سے بات چیت ہو گئی سب کو، جب واپس دنیا میں اب آ رہے ہیں تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تو یہ درجہ کیا ہے؟ چوتھے نماز چوتھا درجہ کیا ہے کہ نماز کا اجر شروع ہو جاتا ہے، اور اس کی یعنی نماز کے جو فوائد و برکات ہیں نا وہ اپنی زندگی میں ہی فیل کرنا شروع کر دیں گے. مولانا نذر الرحمان صاحب تبلیغی جماعت کے ایک بڑے بزرگ ہیں، اور مولانا طارق جمیل صاحب فضل اللہ کے بھی کیا ہیں، استاد ہیں. تو کافی بوڑھے ہو گئے، غالباً 95 سال کے آس پاس ان کی شاید عمر ہے. تو نماز سیکھنی ہے نا آپ کو، ان سے سیکھیں. مولانا نذر الرحمان صاحب کی نماز کا یہ عالم تھا کہ لیکن مولانا طارق جمیل صاحب نے ہی بیان میں انہوں نے بھی بتایا تھا، کہنے لگے ایک دفعہ میں نماز پڑھ کے فری ہوا تو میں 400 پڑھ چکا تھا، تھوڑی دیر میں آرام سے اپنے سکون سے تسلی سے نماز پڑھی، دیکھا تو مولانا نذر الرحمان صاحب بھی نماز پڑھ رہے. تو میں ان کے پیچھے جا کے بیٹھ گیا کیونکہ میں نے بچپن میں ان کی نماز دیکھی تھی جب میں پڑھتا تھا. تو ابھی ریسنٹلی میں گیا، ریسنٹلی سے مراد یہ بعد میں نے خود یہ سنا تھا، تقریباً 15 سال پہلے تو میں نے سنا یہ بیان، تو اس میں تو وہ ریسنٹلی سے مراد پھر وہی سمجھے، آج سے 15 سال پہلے، یہ 2005 2006 7 8 کی بات ہوگی. تو مولانا نذر الرحمان صاحب نماز پڑھ رہے ہیں تو کہنے لگے، میں پیچھے بیٹھ گیا، کہنے لگے قیام میں کھڑے ہیں تو بس کھڑے ہی ہیں، رکوع ہی نہیں کرے، کافی دیر ہو گئی.
फिर जाकर उन्होंने रुकू किया, यानी काफी देर से, मतलब कोई घंटा 2 घंटा नहीं। जोहर की सुन्नत थी वहाँ 1 घंटा होता है, तकरीबन पौना घंटा होता है नमाज, अजान के बाद नमाज खड़ी होने में ना, जमात अच्छा खासा टाइम होता है। तो 4 सुन्नतें पढ़ रहे थे वो। तो काफी रुकू किया, फिर उन्होंने थोड़ी देर के, काफी देर के बाद रुकू किया, तो कहने लगा, मैंने तस्बीह गिनना शुरू की। कैसे? सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान रब्बियल अज़ीम। इस रफ्तार से कह रहे मैं गिनता रहा, गिनता रहा। गालिबा उन्होंने बताया कि 23 दफा उन्होंने सुबहान रब्बिल अज़ीम पढ़ा है। यानी अगर आज वो 95 साल के, तो उस वक्त 80 के तो होंगे, कमो बेश 75 के तो होंगे, चलो 70 75 80 साल के बूढ़े हैं, बुजुर्ग हैं, आलिम हैं इतने बड़े। अब वो क्या कर रहे हैं? रुकू में 23 बार तकरीबन सुबहान रब्बिल अज़ीम पढ़ रहे हैं। और फिर इत्मीनान से खड़े होते हैं, समी अल्लाहु लिमन हमीदा, रब्बना वलकल हम्द, हम्दन कसीरन तय्यिबन मुबारकन फीह। ये बड़े बड़े अल्फाज है, किसी साहबी ने पढ़े तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि कौन है जिसने अल्फाज पढ़े? तो एक साहबी ने बताया, रसूलुल्लाह मैंने पढ़े। कहा, अल्लाह ताला को तुम्हारे अल्फाज इतने पसंद आए कि फरिश्तों में अल्लाह ताला ने कहा तो बहुत सारे फरिश्ते आए हैं इसको उठाने के लिए, क्या इसके तुम्हारे नाम अमाल में इसको लिखा है, और इसको उठाने के लिए कई बहुत सारे फरिश्ते आए, इसका इतना वजन है और इतना अल्लाह को पसंद है। खैर, अच्छा, ये जब मैं छोटा था तो वही मौलाना खाली मौलवी साहब से मैंने ये हदीस सुनी थी। तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह, तो बल्कि उन्होंने हमें ये भी बताया था कि भाई हमारे पास पढ़ने को कुछ होता ही नहीं है। रुकू में कहा सुभान रब्बिल अज़ीम, सुभान रब्बिल अज़ीम, सुभान रब्बिल अज़ीम, समी रब्बना व लकल हम्द, अल्लाहु अकबर। तो कुछ होता ही नहीं, तो यूं खड़े होते तो फौरन चले जाते हैं। तो इसलिए कुछ हो हमारे पास तो वो पढ़ेंगे तो थोड़ी देर रुक भी जाएंगे। तो तब से फिर मैंने अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे ख्याल है काफी टाइम हो गया, तो बस ये पे पूरा ही पढ़ता हूँ, सुभान समी अल्लाहु लिमन हमिदा, रब्बना व लकल हम्दु हम्दन कसीरन तय्यिबन मुबारकन फी। 1 सेकंड ऊपर लगता है, मैक्सिमम 2 सेकंड ऊपर लगेंगे। लेकिन रुकन में थोड़ा सुकून तो आ जाता है ना, इस तरह तो मशीन नहीं चल रही होती। तो इसको पढ़ने का एहतमाम करें, क्योंकि नमाज की बात आई है तो इसलिए मैं थोड़ी सी नमाज से बात कर रहा हूँ। हमारी नमाजों की हालत बहुत बुरी है। फिर कहने लगे कि वो रुकू से खड़े हुए सुकून से, उसके बाद आराम से सजदे में गए, तो सजदे में भी तकरीबन कोई 21 या 23 दफा उन्होंने पढ़ा है, सुबहान रब्बियल आला, 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 इतने सुकून से। हम तो 23 दफा भी पढ़ेंगे ना तो ऐसे पढ़ेंगे, सुबहान रब्बिल आला, 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 इतनी स्पीड से पढ़ेंगे। और फिर दूसरा सजदा, फिर मतलब पूरी नमाज कह रहे हैं 40 मिनट में उन्होंने अपनी 4 रकातें पूरी की। तो नमाज तो ऐसी होनी चाहिए वाकई कि दिल लगे नमाज में। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा के बारे में आता है गालिबन कि वो एक दफा ईशा के बाद नमाज की नियत बांधी उन्होंने, और फजर की अजान हो गई। तो एक रकात भी उनकी एहसास हुआ कि फजर की कुछ अजान हो रही है, या गालिबन वहां तो तहज्जुद की भी अजान होती थी पहले। तो उन्होंने कहा यार जल्दी, फिर उन्होंने नमाज थोड़ी मुख्तसर की, जल्दी पढ़ी, मुकम्मल की, 2 रकात नफलों की गालिबन नियत बांधी थी उन्होंने। और फिर अल्लाह ताला से कहा, या अल्लाह तेरी रातें कितनी छोटी हैं कि मेरी 2 रकात भी सुकून से ना हो सके, या मेरा कुछ कुरान भी इसमें सुकून से ना हो सके, ऐसी कोई बात उन्होंने फरमाई फातिमा रजी अल्लाह ताला ने गालिबन। तो ये होनी चाहिए हमारी नमाज, ऐसी हो। तो ये नमाज चौथा दर्जा है, ठीक है। पांचवा दर्जा नमाज का वो है जो मुकर्रबीन की नमाज है, जैसे अंबिया अलैहिमुस्सलाम की नमाज है, जिसके बारे में अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जुइलत कुर्रतु ऐनी फिस सलाह, मेरी आंखों की ठंडक नमाज में है। अभी आंखों की ठंडक है, अरबी का मुहावरा है, हम आमतौर पर शायद उसको बहुत अच्छे से नहीं समझ पाएंगे, लेकिन खैर। अच्छा, बाज उलमा ने कुछ बातें इस तरह की भी बयान की है, वो भी नमाज के हवाले से मैं कर देता हूँ, ताकि फिर इसको हम नमाज का मामला, फिर एक बात और बताऊंगा ताकि नमाज वाली बात हमारी मुकम्मल हो जाए इंशाल्लाह ताला जी। जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आसमान सजाए जा चुके हैं, अल्लाह के अर्श पर आपका इंतजार हो रहा है। फिर बैतुल्लाह से बैतुल मक़दस पहुंचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर बैतुल मक़दस से अर्श मुअल्ला तक पहुंचे, यानी पहले आसमान, फिर दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे, सातवें, सातवें आसमान के ऊपर अर्श है। सातवें आसमान में समझ लें जन्नत फिरदौस, और जन्नत फिरदौस की छत जो है वो अर्श है, अल्लाह का अर्श है। नमाज का तोहफा अर्श पर मिला है। वो नमाज का तोहफा तो यहाँ भी मिल सकता था, जब इतनी सारी नमाज सारी वही आ रही है, तो नमाज की बात भी यही पे आ जाती। नहीं, अल्लाह ने अपने पास अर्श पे बुलाया है और वहां नमाज दी है, फर्ज। एक नमाज का तोहफा है, हम तो उसको तोहफा समझते हैं, तो मतलब पता नहीं क्या यार अजीब, ये भी एक फर्ज है। मतलब अल्लाह माफ करे, मतलब हम तो ऐसा समझते हैं कि यार नमाज भी पढ़नी पड़ेगी भाई, यार फजर, फिर जोहर, फिर असर, फिर मगरिब, फिर इशा। मतलब हमारे पास सिर्फ 5 नमाजें जो तोहफा है, वो बतौर तोहफे की मिली है। हम उसको बतौर तोहफे के लिए, पता नहीं शायद लेना नहीं जानते, या लेना नहीं चाहते, अल्लाह आलम क्या मामला है।
تو یہ اتنی عظیم الشان چیز ہے کہ اللہ اکبر. تو جہاں وقت ہو اذان دے کر نماز پڑھنا چاہیے. جب اذان دیں گے تو جہاں جہاں تک آواز جائے گی قیامت کے دن ہر ہر پتھر آپ کی گواہی دے گا کہ یہاں اس بندے نے اذان دی تھی, اس کی آواز آئی کہ اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ اس بندے نے اذان دی, تیری طرف بلایا ہے. درخت اور پتا گواہی دے گا. جہاں ہم سجدہ کرتے ہیں تو زمین یہ تحت ثرا تک زمین پاک ہو جاتی ہے. حدیث میں آتا ہے کہ جب آدمی زمین پر سر رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے قدموں پہ سر ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ کے قدموں میں اس کا سر ہوتا ہے. جب اللہ اکبر کہتا ہے تو زمین و آسمان کا جو خلا ہے وہ نور سے بھر جاتا ہے, عرش کے پردے اٹھ جاتے ہیں, جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں, اور جنت کی حوریں جنت کے دروازے کھول کر نمازی کو دیکھتی ہیں. جتنا لمبا قیام کرتا ہے اس کی موت کی سختی اتنی آسان ہوتی چلی جاتی ہے. لمبی نماز موت کی سختی کو توڑ دیتی ہے. جب رکوع سے کھڑا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ محبت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. جب سجدے میں جاتا ہے تو سارے گناہ اس کے دھل جاتے ہیں. جب التحیات پڑھتا ہے تو صابرین کا اجر ملتا ہے. اور قرآن میں صابرین کے بارے میں آتا ہے انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب, صبر کرنے والوں کو بغیر حساب کتاب اجر دوں گا, اجر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ. جب نماز میں درود پڑھتا ہے تو اللہ پاک 10 دفعہ درود اس پہ بھیجتا ہے, 10 رحمتیں اس پہ نازل ہوتی ہیں, 10 گناہ اس کے مٹتے ہیں, 10 اجر درجات بلند ہوتے ہیں. جب سلام پھیرتا ہے تو گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو خیر نماز سے تو صرف نماز پہ ہی بہت سی جو ہے نا وہ کتابیں لکھی گئی ہیں اور بہت ساری چیزیں, بہت سارا کام ہے. تو ہمیں نمازوں پر بہت زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے. جب ہم اللہ اکبر کہتے ہیں تو ہم یہ بولتے ہیں کہ ہم دنیا سے کٹ گئے, یا اللہ ہم آپ کے سامنے اللہ اکبر. اس میں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ سبحانک اللہم پڑھتے ہیں, اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں. سورہ فاتحہ کے بعد ہم ایک سورت پڑھتے ہیں اور پھر ہم رکوع میں چلے جاتے ہیں. کیا مطلب؟ کہ یا اللہ ہم صرف تیرے آگے جھکتے ہیں, کسی اور کے آگے نہیں جھکتے. یہ سر صرف تیرے ہی آگے جھکتا ہے, کسی اور کے آگے نہیں جھکتا. وہ ایک شاعر کا شعر ہے نا کہ تھوڑا سا اوپر نیچے مجھ سے الفاظ ہو رہے ہیں. تیرے در کے سوا کسی کے حضور میں اپنا سر نیاز جھکایا نہ جائے گا. یعنی تیرے علاوہ کسی اور کے آگے سر نہیں جھکتا. تو ہم اللہ تعالیٰ کے آگے جھکتے ہیں, اللہ تعالیٰ کو بتانے والے ہم صرف آپ کے آگے جھکتے ہیں. ہم پھر بولتے ہیں سبحان ربی العظیم, سبحان رب. دیکھیں یہاں بھی رب کا ذکر ہے, الحمدللہ رب العالمین, پھر دوبارہ رب کو. میں ساری بات بتائی ہے نماز کے حوالے سے. تو سبحان ربی العظیم, پھر ہم جب کھڑے ہوتے تو کیا کہتے ہیں؟ سمیع اللہ لمن حمیدہ, کہ سن لی اللہ تعالیٰ نے اس کی بات جس نے اس کی کیا بیان کی؟ حمد بیان کی. اور حمد ہم نے کہاں بیان کی تھی؟ سورہ فاتحہ میں بیان کی تھی نا. اور رکوع کر کے جھک کے اپنی عاجزی بتا دی, اللہ کی بڑائی پھر بیان کر دی, سبحان ربی العظیم. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں سمیع اللہ لمن حمیدہ, جس نے اللہ کی حمد بیان کی, اللہ تعالیٰ نے اس کی بات سن لی, یعنی آپ کی دعا قبول ہو گئی. پھر ہم کہتے ہیں, پھر بولتے ہیں ربنا لک الحمد, یا ربنا ولک الحمد. تو یہاں بھی پھر رب, اور ہم اللہ تعالیٰ کی پھر سے ہم بیان کر رہے ہیں, کیونکہ ہم بیان کرنے پہ ہماری سن لی گئی, تو ہم پھر سے ہم بیان کر رہے ہیں دوبارہ ربنا ولک الحمد. اور پھر کہتے ہیں اللہ اکبر, اور پھر سجدے میں چلے جاتے ہیں. اور سجدے میں جانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ بس ہم سب اس سے نیچے کوئی مطلب سجدے, اس سے زیادہ عاجزی کا تو کوئی پوزیشن نہیں ہو سکتی نا. سجدے میں ہی چلے گا, آپ کے آگے سجدہ ہی کر لیا, پورا جھک گیا, بالکل زمین پہ سر رکھ دیا, آپ کے قدموں میں سر رکھ دیا, سبحان ربی الاعلیٰ. اس کے بعد جب ہم بیٹھتے ہیں تو سجدہ بس جیسے رکوع ایک ہے تو سجدہ بھی ایک ہو سکتا تھا, کافی تھا. لیکن نہیں, سجدے دو. کیوں؟ جب ہم ایک سجدے سے جب اٹھ رہے ہیں تو دوبارہ دوسرا سجدہ کر رہے ہیں, اس میں ایک ہم پیغام یا اللہ سے ایک طریقے سے یوں بات یوں کہنا چاہ رہے ہیں, یا اللہ یہ زمین پہ ہم نے سجدہ کر لیا نا, ہو گیا, بات ہو گئی, دوبارہ سجدہ کیوں بھائی؟ یہ میرے بندے مثال کے طور پر ہم اس طرح مغالبہ کرتے ہیں, میرے بندے تم نے سجدہ کر دیا, دوبارہ سجدہ کیوں؟ یا اللہ اس لیے کہ اگر اس سے بھی نیچے کوئی جگہ ہوتی نا, اس سے بھی کچھ
عاجزی کا اس سے بھی زیادہ کوئی نچلا مقام ہوتا یعنی کہ اور زیادہ اپنے آپ کو عاجز کرنے کا کوئی مقام ہوتا تو یا اللہ میں اس مقام تک بھی جانا چاہتا ہوں، یعنی میں آپ کے لیے اس مقام تک بھی میں چلا جاؤں۔ اور پھر اس کے بعد ہم پھر اٹھتے ہیں، اب پھر رکعتیں ساری پوری کرنے کا پھر ہم بیٹھ جاتے ہیں اللہ کے آگے۔ اب یہ جو بیٹھنے کی پوزیشن ہے تحیات والی، یہ پوزیشن کیا ہے کہ اللہ بس آپ کے آگے بہت عاجزی اور انکساری کے ساتھ ہم بالکل ایک نیاز مندانہ انداز میں ہم جھکے ہوئے بیٹھے ہوئے، اور آپ سے دعا کرتے ہیں، تحیات پڑھتے ہیں، تحیات للہ، یا اللہ میری ساری خرچ کرنے کی عبادت، ساری عبادت کس کے لیے؟ تحیات للہ والصلوات والطیبات، آپ کے لیے، اللہ تعالیٰ، صرف اللہ تعالیٰ کے لیے۔ السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ کے نبی پر سلامتی۔ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، کہ بعض روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ جب اللہ کے نبی عرش پر گئے نا تو اللہ کے نبی نے آپ صلی اللہ تعالیٰ سے فرمایا کہ اللہ میری ساری عبادت تیرے لیے، تحیات للہ والصلوات والطیبات، یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ کو اللہ کے نبی فرمانے اللہ تیرے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جواب میں کہا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کہ اے میرے حبیب آپ پر سلامتی ہو اللہ کی، یعنی میری سلامتی ہو اور میری رحمتیں ہو اور میری برکتیں ہوں۔ تو وہاں اللہ کے نبی نے وہاں بھی ہمیں یاد رکھا، اور اللہ کے نبی نے وہاں بھی ہم سے کہا، اللہ سے کہا یا اللہ مجھے ہی سے کہہ رہے کہ بزبان قال یوں کہہ رہے ہیں کہ صرف مجھ پر ہی نہیں، یا اللہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، کہ اللہ جو صرف مجھ پر ہی نہیں بلکہ ہم سب پر، یعنی میں اور میری امت پر بھی جو مجھ پر ایمان لائے ہیں اور جو نیک لوگ ہیں ان سب پر کیا ہو؟ تیرا سلام ہو۔ کتنی بڑی دعا ہے، اس لیے بعض یہ بھی بزرگ فرماتے ہیں کہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ سارے بزرگوں کی دعائیں آپ کو ملیں؟ تو جی بالکل چاہتے ہیں۔ تو فرمایا نیک ہو جاؤ، صالح بن جاؤ، تو کیا ہوگا؟ سارے بزرگوں کی دعا آپ کو ملیں گی۔ کیسے؟ جتنے بھی بزرگ ہیں سب نماز پڑھتے ہیں، سب نماز میں کہتے ہیں السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، کہ اللہ سلامتی اللہ تعالیٰ کی آپ کی ہم پر بھی ہو اور سارے آپ کے جو صالح نیک بندے ہیں ان سب پر بھی ہو۔ تو اگر آپ نیک ہوں گے تو سارے بزرگوں کی سلامتی والی دعا بھی آپ کو مل جائے گی، ان کی دعا بھی آپ کو مل جائے گی، اور جب سب کی بزرگوں کی دعائیں تو یقیناً اللہ تعالیٰ قبول بھی تو کریں گے، تو اللہ کی سلامتی بھی آپ کی طرف ہوگی۔ تو سب کچھ ہے نیک بندے میں، نیک بندہ بننے میں۔ آسان طریقہ یہ، ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں کہ میں سب سے زیادہ عبادت گزار، سب سے زیادہ نیک بن جاؤں، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اتق المحارم تکن اعبد الناس، کہ اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں کو چھوڑ دو، سب سے زیادہ نیک اور عبادت گزار بن جاؤ گے، تو نیک بن جاؤ۔ خیر، تو السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، جب یہ بات ہوئی تو فرشتوں نے اور جہاں جتنے بھی لوگ تھے جنہوں نے اگر یہ مکالمہ سنا، ان سب نے کہا ہم گواہی دیتے، اشہد لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں جس نے اتنا بڑا مقام دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بے شک اللہ کے بندے اور رسول ہیں، کہ وہ یہاں پر بھی اپنے ساتھ اپنی امت کو نہیں بھولے، اپنے ساتھ اپنی امت کو بھی سلامتی میں شامل کر لیا۔ اور پھر سب درود پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد، یعنی جہاں فرشتے جو بھی جو وہاں موجود تھے، جو بھی مخلوق، سب نے درود پڑھا اللہم صلی علی محمد اور اللہم بارک علی محمد، یہاں تک پوری بات یہ ہو گئی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ بولے اب تم مانگ لو، یہ تو یہی تو مانگنے کا وقت ہے، اور اس وقت ہم اتنی جلدی میں ہوتے ہیں کہ بہت مختصر دعا کر کے سلام پھیر دیتے ہیں۔ بھائی آپ دعا پڑھیں رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا، ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسولک ولا تخزنا یوم القیامہ انک لا تخلف الميعاد۔ بہت ساری دعائیں قرآن میں آئی ہیں، وہ سب آپ وہاں پڑھ سکتے ہیں سلام پھیرنے سے پہلے، یہی تو قبولیت دعا کا وقت ہے۔ بلکہ ایک اور وقت میں بتاؤں قبولیت دعا کا، جو دو سجدوں کے درمیان ہے، اس کے اندر ثابت دعا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ثابت دعا ہے وہ ہے اللہم اغفر لی ورحمنی وعافنی واہدنی وارزقنی واجبرنی وارفعنی، یعنی آپ نے سجدہ کیا اللہ اکبر سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ، تسبیح پڑھی، اس کے بعد دوبارہ اللہ اکبر کا جو بیٹھتے ہیں دونوں سجدوں کے درمیان یہاں پڑھی جاتی ہے رب اغفر لی ورحمنی وعافنی واہدنی وارزقنی واجبرنی وارفعنی۔ ٹھیک ہے، یہ 7 دعائیں ہیں جو یہاں کی جاتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسنون دعاؤں میں یہ دعا بھی آتی ہے۔ تو یہ اس طریقے سے جب ہم پھر پوری آخر میں درود کے بعد دعا کریں، اور پھر اب تو آپ عرش پر تھے، اب آپ نیچے آ گئے تو وہ میں نے سلام والی بات بتا دی کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تو یہ نماز کا پورا میں جب یہ بیان کرتا ہوں یہ سورہ بقرہ کا شروع کا حصہ، تو یہاں میں نماز پہ بات تھوڑی کرتا ہوں، کیونکہ ہماری نمازوں کا بہت برا حال ہے۔ نمازوں کا ہمیں 95% مسلمان پاکستان میں نماز نہیں پڑھتے، تقریباً 90-95% نماز نہیں پڑھتے۔ ایک کوئی کسی بستی ہے کسی جگہ کا مجھے پتا چلا کہ وہاں 100% نمازی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ
ایک اور بستی بھی وہاں 100% حفاظ ہیں، یعنی کہ جتنے بھی آبادی سب قرآن کے حافظ ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ ایسا بنا دے نا، ہمارا بھی تو ایک علاقہ ہو، کم از کم اپنے علاقے میں تو کوشش کریں کہ ہمارا علاقے میں کوئی بے نمازی نہ ہو. کوشش ہو کہ نماز جماعت سے ہو، پہلی صف میں ہو، تکبیر اولیٰ کے ساتھ ہو، بہت اچھا. اور اگر نہیں ہو سکی پہلی تکبیر اولیٰ کے ساتھ یا نماز اس میں، تو مسجد میں جماعت تو مل جائے. وہ بھی نہیں ہو سکی تو چلو مسجد میں ہو جائے. یا وہ نہیں ہو پا رہی، یا مسجد میں اگر اس سے زیادہ بہتر، اب یہ تو خیر تھوڑی سی اختلاف کی ہے، تھوڑی تحقیق کی بات ہو سکتی ہے. مسجد میں جماعت تو خیر ہے اعلیٰ، اس سے تو اشکال ہی نہیں ہے. لیکن اب مسجد میں نماز پڑھنے کا آپشن ایک ہے، گھر میں جماعت کرا لینا، کہ بھائی گھر میں آپ کی اہلیہ ہیں، بہن ہیں، بھائی ہیں، ماں ہیں، باپ ہیں، بیٹے ہیں، جو بھی گھر میں افراد ہیں، کسی کے ساتھ بھی آپ جماعت کرا لیں. انفرادی نماز سے جماعت کی نماز حدیث میں آتا ہے کہ 1 سے 2 کی بہتر ہے، 2 سے 3 کی یا 4 کی، اس طرح جتنے زیادہ اتنی بہتر ہے. لیکن 1 سے 2 کی بھی ہو جائے گی تو جماعت ہو جائے گی. تو اگر کبھی جماعت نکل جائے یا کچھ مسئلہ ہو یا کسی وجہ سے آپ نہیں جا سکے ہیں یا نہیں جا رہے، تو کم از کم جماعت سے تو نماز پڑھ لیں نا، اپنی بیگم کے ساتھ جماعت سے نماز پڑھ لیں. وہ بالکل انفرادی نماز پڑھنے سے تو بہت بہتر ہے نا. خاص طور پہ جو شادی شدہ آپ لوگوں میں سے اکثر شادی شدہ ہیں، یہاں پر خواتین کو تو جماعت سے نماز پڑھنے کا موقع ملتا نہیں ہے. تو ایسے موقع پر جب کبھی بھی آپ کے گھر میں سے جو حضرات ہیں ان کی نماز اگر چھوٹ جاتی ہے، تو آپ ان کی اقتداء، بلکہ خود خواتین کو بھی چاہیے کہ بولیں کہ بھائی آپ اگر آپ مسجد نہیں جا سکے، آپ کی جماعت تو نہیں کریں، آپ گھر میں ہمیں پڑھا دیں، تاکہ آپ کو بھی جماعت سے نماز پڑھنے کا ایک وہ مل جائے نا. جماعت کی نماز کی فضیلت حدیث میں آتا ہے کہ 27 گنا تک مل سکتی ہے. اب آپ سوچیں نا، آپ کو ایک جاب ہے، ایک کام، ایک دو کمپنی ہیں. ایک کمپنی میں آپ کا کام ہے مثال کے طور پر آپ کا کام ہے مینیجنگ کا، ٹھیک ہے، یا HR کا کام ہے. دوسری کمپنی میں بھی سیم ڈیزگنیشن ہے، سیم JDs ہیں، لیکن ایک کمپنی آپ کو 1 لاکھ روپے سیلری دے رہی ہے اور دوسری کمپنی 27 لاکھ روپے سیلری دے رہی ہے، اور دونوں کمپنیاں ساتھ ساتھ ہیں، یعنی آپ کو جانے کے لیے بھی کچھ مسئلہ نہیں، سیم ڈسٹینس ہے. تو آپ کس کمپنی میں جائیں گے؟ کیا آپ اس ایک جو جا رہا ہے اس کو آپ بولیں گے کتنا بڑا پاگل ہے، کتنا بڑا نادان ہے؟ بھائی 27 والی پہ جاؤ. اچھا چلو یہ نہیں ہے، 27 تو میکسیمم ہے، لیکن اتنا ضرور ہے کہ ایک کمپنی میں 1 لاکھ مل رہے، دوسری کمپنی میں 2 لاکھ سے شروع ہے، 27 لاکھ تک ہو سکتا ہے. ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کی پرفارمنس پہ، اور پہلے مہینے سے ہی اگر آپ کی پرفارمنس اچھی ہے تو 27 لاکھ ہی آپ کی سیلری ہوگی. منیمم 2 lakhs ہے، اور یہاں پہ 1 لاکھ ہے، اور یہاں 1 لاکھ ہے بس. تو یہ تو سمجھداری نہیں ہے نا کہ وہ 1 لاکھ والی کی جائے، تو کم از کم جماعت سے نماز پڑھ لی جائے. ٹھیک ہے، تو کوشش کریں کہ گھر میں ہو. بھلے بہتر تو یہی ہے کہ مسجد میں ہو، پہلی صف میں ہو، جتنا بہتر ہو تو جتنی بہتر سے بہتر ہوگی بہت عمدہ ہے. لیکن انفرادی اور اکیلے نماز پڑھنے سے جماعت کی نماز بہت بہتر ہے، اس میں بہت فائدہ ہوتا ہے. آپ ایکسپیرینس کر کے دیکھ لیں، خود آپ کی نماز میں فرق فیل ہوگا، آپ کی طبیعت میں فرق فیل ہوگا، آپ کے مزاج میں فرق فیل ہوگا، آپ کے اندر تحمل اور ٹھہراؤ آئے گا، آپ کی طبیعت میں بہتری فیل ہوگی. بہت فائدے ہیں اس کے. کر کے دیکھنے پہ بات ہے نا، کر کے دیکھیں گے تو فائدہ ہوگا. جماعت سے نماز پڑھنے کے اپنے فوائد ہیں. پھر حدیث میں بھی آتا ہے کہ میں جی چاہتا ہے کہ میں چند نوجوانوں کو کھڑا کروں، جمع کروں اپنی جگہ مصلی پہ، کسی اور کو کھڑوں، جو نوجوانوں کو کھڑا کروں، اور جو لوگ بغیر عذر کے، بغیر کسی عذر کے گھروں میں مرد نماز پڑھتے ہیں، مسجد نہیں آتے، یعنی جماعت سے نماز نہیں پڑھتے، مسجد میں آ کے، تو میں ان کے گھروں کو آگ لگا دوں. لیکن اس گھر کی خواتین اور بچوں کا خیال آ جاتا ہے. کتنی بڑی اللہ کے نبی کی ایک ناراضی والی کیفیت ہے. تو بلا عذر تو گھر میں یا بغیر جماعت سے نماز نہیں پڑھنی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے جماعت سے نماز پڑھیں. تو الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون. اب یہاں پر آپ سوچیں، اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ قرآن میں اکثر جگہ کیا ہے، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو. یہاں بھی یہ ہو سکتا تھا کہ جو لوگ نماز قائم کرتے ہیں اور جو زکوٰۃ دیتے ہیں ویؤتون الزکاۃ، لیکن یہاں نہیں ہے. یہاں کیا ہے، ومما رزقناہم ينفقون، کہ جو بھی کچھ ہم نے ان کو دیا ہے ان میں سے وہ خرچ کرتے ہیں. اور جو کچھ میں صرف پیسہ نہیں ہے، دولت نہیں ہے، جو کچھ میں آپ کا علم بھی ہے، جو کچھ میں آپ کی اگر کچھ پہنچ ہے، کچھ سورس ہے، کچھ تو وہ بھی ہے، جو کچھ میں آپ کا مقام بھی ہے، جو کچھ میں آپ کی شہرت بھی ہے، جو کچھ میں آپ کی جتنی بھی اللہ کی نعمتیں ہیں سب شامل ہیں. تو جو اللہ نے آپ کو دیا ہے ان سب کو خرچ کرنا اللہ کی راہ میں، اللہ کے راستے میں، یہ ایک بہت بڑی صفت ہے متقین کی.
वमिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, और जो कुछ भी हमने दिया है उनमें से खर्च करते हैं। पूरा खर्च नहीं कर देते, बाद लोगों का थोड़ा सा ज्यादा जोश चढ़ जाता है, वो पूरी दौलत लुटा के आते हैं, फिर अगले दिन फाका करके बैठे होते हैं, लोगों के से मांग रहे होते हैं। ये पसंदीदा नहीं है, शरीयत में मना है ये। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तबूक के मौके पर सारा माल लेकर आ गए, तो उनसे कबूल कर लिया था। एक और सहाबी भी थे जो सारा माल लेकर आए, तो उनसे कबूल नहीं किया था अल्लाह के नबी ने। कि पता था कि अबू बकर का ईमान तो खैर एक बहुत ही हाई लेवल पे है, इसका मसला नहीं है, लेकिन ये जो दूसरा आ रहा है जज्बात में आज बड़े अच्छे मुखलिसाना उसमें ही आ रहा है, लेकिन ये आज से पूरे ले लूंगा ना तो कल फिर परेशान होगा। अबू बकर नहीं होगा परेशान। तो उनसे नहीं लिया, अबू बकर से ले लिया। तो ये नहीं करना चाहिए कि अब ये ना समझें कि हम सब अबू बकर, अब हम मैं इतनी खुशफहमियां होती कि नहीं नहीं मुझे तो खुशी होगा, मैं भी तो कर सकता हूँ। नहीं भाई, नहीं, इस तरह नहीं, बल्कि कुरान में बात साहब ने खर्च करने की फजीलत सुनी ना, तो अपना सारा सारा माल, बहुत सारा माल खर्च करने लग गया। तो कुरान में आया, अल्लाह ने कुरान में बताया कि भाई इस तरह खुद को मत करो कि फिर तुम खुद परेशानी में आ जाओ। तो फिर मना कर दिया गया, यानी कि आप सारा माल खर्च करना पसंदीदा नहीं है। ठीक है, तो सारा माल नहीं खर्च करना चाहिए, एक लिमिट होती है, और उसकी तकरीबन मैक्स लिमिट समझ ले 1/3 है। यानी आपके पास अगर 3 लाख है तो 1 लाख। ठीक है, यानी कि 3 लाख सैलरी आई तो 3 लाख की 3 लाख खर्च कर दिया, 3 लाख जमा पूंजी है तो पूरी 3 लाख उठा के खर्च कर दी। ये इतना पसंदीदा नहीं है। बेहतर ये है कि आप 1/3 खर्च करें। खैर, तो वमिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, और इस जितना भी जो कुछ भी नेमत दी है उनमें से क्या करते हैं, खर्च करते हैं। वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उनज़िला इलैका, वो क्या करते हैं, ईमान लाते हैं उस पर जो कुछ आप पे नाजिल हुआ है। अब यहाँ पे हो सकता था वल्लज़ीना युमिनूना यानी कि बिल कुरान, कि जो कुरान पर ईमान लाते हैं। नहीं, बी मा उनजिला। क्यों? क्योंकि अगर सिर्फ बिल कुरान कह देते तो क्या होता, उसमें सिर्फ कुरान ही आता, हदीस नहीं आती। जबकि बिमा उनजिला में क्या है, हदीस भी आ गई, क्योंकि हदीस भी नाजिल हुई है। इसमें मैंने पूरा कोर्स कराया हुज्जत हदीस का, वो यानी हदीस की ऑथेंटिकेशन के ऊपर बहुत ही ज्यादा लॉजिकल और ऑथेंटिक तरीके से वो उसके अंदर पूरा सारा सिस्टम है। 8 क्लासेस है, 8 आवर का कोर्स है, 8 आवर का भी नहीं है, तकरीबन थोड़ा सा कम ही होगा, खैर 8 क्लास है। तो सारी बात उसमें कुरान से ही हदीस को और वही को यानी कुरान से ही हदीस को साबित किया गया है, सिर्फ कुरानी आयत से। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम क्या है, रिसालत का क्या मकसद होता है, क्या बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर, कि जी रिसालत यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हैसियत रसूल क्या मर्तबा, और हमें उनका इत्तिबा लाजिम है नहीं है, हमें उनका इताअत लाजिम है नहीं है। ये सारी चीज़ें सिर्फ कुरान के एंगल से, सिर्फ सारी कुरानी आयत से ही सारी बात हुई है। तो हदीस की ऑथेंटिकेशन सिर्फ कुरान से की है। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा वो अल्लाह ताला ने कोर्स करवा दिया, सेटअप। तो उसमें मैंने उससे तफसील से बात की है। तो वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उनज़िला इलैका, कि यहाँ पे वही से, यहाँ पे बिमा उनज़िला में कुरान के अलावा भी जो कुछ अल्लाह के नबी पर नाजिल हुआ वो सब भी इसमें शामिल हो सकता है। पूरे अल्फाज में इसकी गुंजाइश मौजूद है, वरना बिल कुरान हो सकता था। वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उनज़िला इलैका वमा उनज़िला मिन क़ब्लिका, इसमें खत्म नबूवत की भी तरफ भी इशारा है, कि बिमा उनज़िला इलैका, जो आपकी तरफ नाजिल किया है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो और जो आपसे पहले नाजिल हुआ है। बात की बात ही नहीं की, क्यों? क्योंकि बाद में कोई नबी आने वाला ही नहीं है, हो ही नहीं सकता कोई नया नबी आ जाए। सही है, तो कोई बाद में कोई नया नबी नहीं आएगा, कोई नबी पैदा नहीं होगा, तो लिहाजा सिर्फ पहले ही है। तो वो लोग जो क्या करते हैं, आप पर ईमान लाते हैं, जो आप पर नाजिल हुआ है उस पर ईमान लाते हैं, और जो आपसे पहले नाजिल हुआ उन सब पर भी हम ईमान लाते हैं। वबिल आखिरती हम यूकिनून, आखिरत के साथ ईमान, युमिनून नहीं आएगी, आखिरत के साथ आखिरत पे भी ईमान लाते हैं। नहीं, आखिरत का यकीन रखते हैं। क्यों? क्योंकि आखिरत का जब यकीन, पुख्ता यकीन होगा, तो यही वो एक अकीदा है, एक नजरिया है, जिसकी वजह से हम खुद को गुनाहों से बहुत इजीली रोक सकते हैं कि नहीं यार आखिरत में लोग क्या जवाब दें। तो यकीन इसका बहुत क्या है, जरूरी है। उसके बाद अल्लाह फरमाते हैं उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम, या फिर रब का जिक्र, व उलाइका हुमुल मुफलिहून, यही वो लोग हैं जो अपने रब की तरफ से हिदायत पर हैं, और यही वो लोग हैं जो मुफलिहून, फलाह पाने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा एक मजमून, या एक जो 5 आयत में अल्लाह ने मोमिनीन की शान बयान की है वो भी मुकम्मल हो गया। और इसके अलावा जो है हमारा इंशाल्लाह ताला अज़ीम, ये अल्हम्दुलिल्लाह क्लास भी पूरी हो गई, टाइम भी पूरा हो गया।
اور اب ہم جو چلیں گے تو ہم اتنا سکون اتنا سلو نہیں چلیں گے، ہم بہت اس کے ان سب کے مقابلے میں تو بہت اسپیڈ تیز ہوگی، کیونکہ ہمیں پورا بھی کرنا ہے۔ یہاں تک تھوڑی تفصیل سے پڑھانے کا ایک مقصد تو تھوڑا سا خاص طور پہ سورہ فاتحہ کے اندر یہ بتانا تھا کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، اس کے اندر علوم کے سمندر ہیں، ان میں سے ایک آدھ قطرہ ہلکا پھلکا جو مجھے اگر ایک قطرہ بھی شاید میں زیادہ بول رہا ہوں، اس سمندر میں سے ایک قطرے کا بھی قطرہ جو ہے وہ آ، میں نے یہاں پہ کچھ تھوڑا بہت بیان کرنے کی کوشش کی ہے، تاکہ ہمیں قرآن کریم کے علوم اور معارف اور خزانوں اور اس کی نعمتوں، اس کے اندر جو معانی پنہا ہے پوشیدہ ہے، اور جو اتنے بڑے بڑے اسباق اس کے اندر پوشیدہ ہیں، اس سے ہمیں کچھ تھوڑا سی آشنائی ہو جائے، تھوڑا سا سینس ہو گیا یار قرآن میں کیا کیا چیز، یہی ساری چیزیں جو سورہ فاتح میں ہم نے 2 3 دن میں مکمل کی، وہی جو ہے وہ اس 5 آیات میں بھی بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کی اس کے اندر اسرار و حکم اور چیزیں موجود ہیں۔ تو اسی طرح پھر پورے قرآن میں اسی طرح ہے، نسبتاً ہم جو ہے وہ سورہ فاتح سے ایک اینگل، بس ایک انداز سمجھانا مقصد تھا، اور اس کے بعد ہمارے پاس ٹائم بھی نہیں ہوگا، مطلب ہمیں کیونکہ پورا بھی کرنا ہے، اور ایک نیت تو یہ تھی کہ تھوڑا قرآن کا سمجھ میں آ جائے، اور دوسرا یہ تھا کہ آپ لوگوں میں سے بہت سے ایسے مزاجوں کا بھی فرق ہوتا ہے نا، ایک مزاج ہوگا کہ وہ ڈیپلی گہرائی سے تفصیل سے، ان کو کوئی جلدی نہیں ہے، ان کو سکون ہے، بس وہ قرآن پہ اپنی زندگی لگانا چاہتے ہیں، یہ قرآن گہرائی سے سمجھ میں آئے، تفصیل سے سمجھ میں آئے، تو ان کو یہ تھوڑا سا یہ بھی ہو جائے کہ ایک اس طریقے سے ہم نہ پڑھ سکتے ہیں کیونکہ تفسیر کی جو تفسیر میں پڑھاتا ہوں تو اس میں آرام آرام سے ہی چل رہا ہوں، اب سکون بہت کیا کہتے ہیں گہرائی سے، اب اس میں کوشچن آنسرز ہوتے ہیں، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، تو یہ ایک طریقہ یہ بھی تھا کہ آپ لوگوں کو اس کا بھی تھوڑا سا آئیڈیا ہو جائے۔ اب ہمارا جو ترتیب ہوگی وہ یہی ہوگی، ٹائم یہی رہے گا، اور انشاءاللہ جب تک رمضان ہے نہیں آتے تب تک ہمارا ٹائم یہی رہے گا، رمضان میں پھر کیونکہ تراویح بھی ہیں چیزیں ہیں تو ہو سکتا ہے ٹائم چینج کرنا پڑے تو وہ دیکھ لیں گے، لیکن اب میں اس لیے تھوڑا سا بتا رہا ہوں کہ اب ہم تھوڑا سا اسپیڈ سے چلیں گے، اور انشاءاللہ اسپیڈ کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کچھ سمجھ ہی نہیں آئے گا، سمجھ سب آئے گا، تھوڑا سا توجہ رکھیں، لیکن قرآن کریم کا نسخہ لازمی ساتھ رکھیں۔ امید ہے آپ لوگ آج ویسے بھی جو میں نے پہلے دن بتایا تھا کہ قرآن کا نسخہ ساتھ رکھتے ہیں تو رکھتے ہوں گے، لیکن اب تھوڑا سا ضرور رکھیں، چاہے تو ترجمے والا رکھ لیں یا بغیر ترجمے والا رکھ لیں، اپنے ہاتھ ساتھ ایک پینسل اور کچھ نوٹس لینے کے لیے کچھ نہ کچھ رکھیں، تو ان شاء اللہ تعالیٰ زیادہ زیادہ فائدہ ہوگا، ٹھیک ہے؟ سبحانک اللہ، کوئی سوال ہے تو کر لیجیے گا یا تو گروپ پہ کر لیجیے گا، ان شاء اللہ تعالیٰ فائدہ ہوگا، ابھی بھی چلے جن کو جانا ہے وہ چلے جائیں، 1 2 منٹ ہیں میرے پاس، تو آپ لوگوں کو کچھ بات کرنا چاہیں تو کر لیں، کیونکہ کلاس بھی تھوڑی تو 5 منٹ لیٹ شروع ہوئی تھی، تو بات کرنا چاہیں کوئی سوال کرنا چاہیں تو ضرور کر لیں، کوئی بات نہیں سمجھ آئے یا جو بھی ہے تو کر لیں، ٹھیک ہے؟ جزاک اللہ خیر، بس بات میرے خیال ہے سوال نہیں ہے، تو ہم اس کو کلاس کو آف کر دیتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔